تو پھر آپ فروٹ لیتے وقت کہہ رہے ہیں یار شاپر ڈبل کر دیں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب آپ پھر اس میں کتنی جو پولوشن ہے ان پلاسٹک کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے تو آپ شفٹ کریں اس کو. جیسے ہمارے بزرگ ہوتے تھے وہ کپڑے کا بیگ رکھتے تھے، جو کاغذ کے بیگ رکھتے تھے، آپ اس کی طرف لوگوں کا ذہن بنائیں، شفٹ کریں، اسے مہنگا کر دیں. ہم نے بڑی اسلام آباد میں اب پلاسٹک بیگ بین ہے، لاہور میں بھی بین ہے گورنمنٹ لیول پہ. اب آپ دیکھیں گے بڑی دکانیں جہاں پہ وہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کو اور مہنگا کرتے ہیں تاکہ اگر کسی نے 50 روپے کا دہی لینا تو 100 روپے کا شاپر لے ساتھ، پھر دیکھیں گے کون لیتا ہے. سب سے پہلی چیز وہی کہ اسموگ ہے کیا. سمپل سی بات ہے، فاگ اور اسموک کا کمبینیشن از اسموگ. اسموک سمپل اسموک نہیں ہے، یہ فوٹو کیمیکل اسموک ہے جس میں بہت ساری گیسز شامل ہیں. ڈاکٹر صاحب شاید ذکر کرنا بھول گئے کہ صرف گیسز کے ساتھ میں کارسینوجینز بھی شامل ہیں. ایسے کارسینوجینز شامل ہیں کہ جو انسان اگر انہیل کر رہا ہے اور سالہ سال انہیل کرتا رہے تو کینسر کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں. بعض اوقات اسموک کے انوائرمنٹ میں لوگوں سے نہیں نکالا جاتا. میرے پاس روز 40 سے 50 پیشنٹ آتے ہیں، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ناک صاف نہیں ہو رہا، بڑی دوائیاں کھا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ پراپر اس کو فالو نہیں کر رہے. تو بھاپ لینا اور ایک آدھ ٹوٹکا آپ کو بتائیں گے، وہ کرنے سے یہ تھک سیکریشن ٹوٹ جاتے ہیں اور اس سے رزلٹس آتے ہیں. وہی جو دکھ بھرے موسم کی ویرانی میں سینوں پر دھنک لمحوں کی خوشبو سے مہکتا ہاتھ رکھتا ہے، دلوں کو جوڑتا ہے اور پھر ان میں محبت نام کی سوگات رکھتا ہے. سفر میں راستے گم ہوں، ردائے گم رہی کتنی ہی میلی ہو، غموں کی دھوپ میں پھیلی ہو، اسے کوئی کہیں جس وقت اور جس حال میں پکارتا ہے وہ سنتا ہے. وہ مہربان ہے، رحم کرتا ہے، یہی سچ ہے اور سچ بولنے کا حکم دیتا ہے. سو اسی کا نام لیتے ہیں اور اسی کے نام سے آغاز کرتے ہیں. شروع اللہ کے نام سے کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ سب کی جان ہے. خاتم النبیین رحمۃ اللہ عالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے مقدر سے، جن کے رحمت سے آج اس دنیا کا وجود ہے. تو آج کا جو پروگرام ہے جس کا باقاعدہ ہم آغاز کرتے ہیں، اسموگ، جو کہ پورے پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ، پوری دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہو چکا ہے، جس میں لاکھوں افراد جو ہے اپنی زندگی کی جو بازی ہار جاتے ہیں. پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں کراچی، شہر لاہور اور دیگر جو شہر ہیں ان کا پہلا، دوسرا اور تیسرا نمبر کہیں نہ کہیں آتا ہے. اور اگر ہم بات کریں بچوں کی تو بچوں میں 5 سال یا اس سے کم سال کی جو عمر کی بچے ہیں ان میں شرہ مواد 10 میں سے ایک بچہ کہیں نہ کہیں شرہ مواد کا شکار ہو جاتا ہے. سالانہ اگر ہم بات کریں تو تقریباً 1.25 لاکھ بچے موت کا شکار ہو جاتے ہیں. بھٹھوں میں اینٹیں بنانے والے بھٹھے اور دوسرے جو چمنیاں اور دھواں چھوڑنے والی جو گاڑیاں ہیں، فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں کہیں نہ کہیں اسموک کا باعث بنتا ہے. تو تمام تر ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کس طرح سے پریکاشن اور میجرز کر سکتے ہیں. یونیسیف کے مطابق صحت کا جو خیال ہے وہ ہم کس طرح سے رکھ سکتے ہیں، اور آئندہ آنے والی جو سچویشن ہے اس کو ہم کس طرح سے ٹیکل کر سکتے ہیں. واٹ وی نیڈ ٹو ڈو ایز این انڈیویجول ٹو پروٹیکٹ آور سیلف، تو کس طرح سے آگے لے کر چل سکتے ہیں. سانس کے بھی بہت سارے مسائل ہیں. تو اس پورے موضوع کو ہم ڈسکس کریں گے. آج کے جو ہمارے پینلسٹ ہیں جن کو ہم نے مدعو کیا ہے، تو سب سے پہلے میں آپ کو تعارف کرواتا چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر محمد وقار. ہی از دا انوائرمنٹلسٹ، اسسٹنٹ پروفیسر آف کالج آف ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنسز، یونیورسٹی آف پنجاب. سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں. سر پلیز کم آن دا اسٹیج. اس کے بعد میں دعوت دینا چاہتا ہوں ڈاکٹر سید محمد عظیم. ہی از اے ENT کنسلٹنٹ اسپیشلسٹ جو کہ شمسی کلینک ساہیوال میں اپنی پریکٹس کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ساہیوال ٹیچنگ اور ساہیوال انٹرنیشنل ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی مدعو کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں. پاکستان میں بڑا نام پلموں کے شعبے سے تعلق رکھنے والی ایک ایسی پرسنالٹی ہمارے ساتھ اس درمیان موجود ہیں، پروفیسر ڈاکٹر خالد وحید، جو کہ کنسلٹنٹ پلمولوجسٹ ہیں اور کانٹیننٹل میڈیکل کالج میں پڑھا بھی رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین ہیں پاکستان چیسٹ فاؤنڈیشن کے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ کو بھی مدعو کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں. اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر اسموگ کے کالے بادل اسپیشلی لاہور کے اندر ڈیسنٹ کر چکے ہیں، اور لاہور اور گرد و نواح کے جو علاقے ہیں وہ زیادہ تر اس میں متاثر ہو رہے ہیں. ہم ایک ایسی لسٹ کی بات کرتے ہیں کہ جو ہم نہیں چاہتے کہ ایسی لسٹ میں پاکستان کا بھی نام ہو اور اسپیشلی لاہور کا نام ہو. اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. لاہور نے دہلی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا اس وقت الارمنگ سچویشن جو پاکستان میں پیدا ہو چکی ہے، اور یہ موسٹ پولیوٹڈ سٹی کا جو تاج ہے وہ شہر لاہور نے پہن رکھا ہے، اور دہلی کو بھی پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہے. ہم بات کرتے ہیں ایئر کوالٹی انڈیکس کی.
تو وہ ماہرین کے مطابق 400 سے بھی زیادہ اس وقت ہو چکی ہے. تو یہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے انسانی صحت کے لیے، آپ کے ناک، کان، گلے، آنکھوں، پھیپھڑوں کے لیے بہت سارے مسائل پیدا کر سکتی ہے. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کا جو سیمینار ہے اویئرنیس سے متعلق، ہم نے آگاہی کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کو مدعو کیا، جتنے بھی ہمارے 3 پینلسٹ ہیں اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ پاکستان میں ان چیزوں کو ہم کس طرح سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، اپنی صحت کو کیسے بہتر رکھ سکتے ہیں، پھر انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے اپنے انوائرمنٹ کو کیسے ایئر پولیوشن سے بچا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں اپنے گیسٹ کی طرف. سب سے پہلے میں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر محمد عظیم جو کہ ENT اسپیشلسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے التماس ہے کہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ گلے کے مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں ابھی اس وقت کی کرنٹ سچویشن میں بچوں میں اسپیشلی کیا آپ دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے. تو ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، بیفور اسٹارٹنگ شروع کرنے سے پہلے کہ اسموک کے کیا افیکٹ ہوں گے ہماری باڈی کے اوپر، پرٹیکولرلی ان ٹرمز آف ناک، کان اور گلا، اس میں جی امپورٹنٹ اسپیکٹ یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ اسموک ہے کیا. بالکل بیسک اسپیکٹ ہمیں ایٹ لیسٹ پتہ ہو، پھر اس کو بیماری جو ناک، کان، گلے سے ریلیٹڈ ہم اس کو سدوباب کر سکتے ہیں. دیکھیں، اسموک از نتھنگ بٹ آپ کی جو ہوا میں اسموک پیدا ہوتی ہے بیکاز آف ویریس ریزنس، اور اس کے علاوہ جو ہوا میں نمی ہے ان کا جو مرکب ہے اس کو ہم اسموک کہتے ہیں. بیسیکلی یہ ایک تھن سی اوزون کی لیئر بناتی ہے جس کو ہم لوور اوزون لیئر کہتے ہیں. کیوں یہ خطرناک ہے، کیوں آج ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں؟ دا مین ریزن از کہ یہ جو اسموک جو ہے اس کا مین کمپوننٹ ہے، اور یہ اس جگہ پہ ارتھ پہ ہے جہاں پر آپ سمجھیں کہ ہم سانس لیتے ہیں، جہاں پر ہم لوگ کام کرتے ہیں. دیٹس اٹس وائی اٹس ویری کریٹیکل ٹو ڈسکس ہے. یہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہماری لائف کو افیکٹ کر رہا ہے، رائٹ. اب اسموک کو کیا کریں، باقی جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ اس پہ ڈسکس کریں گے کہ پارٹیکلز ہیں کیا پولوشن کہاں سے آتی ہے. بیسکلی اگر ہم نے ٹھیک ہونا ہے تو ہمیں یہ پتہ، ہمارے پیارے پاکستان میں 4 سیزنز ہیں مینلی. بہار ہے، خزاں ہے، موسم سردی کا ہے، گرمی کا ہے. تو ایک اور ایڈ کر لیں، دیٹ از اسموک. اگر اس کو اس طرح لے کے چلیں گے تو پھر آپ اس کی تیاری بھی پکڑیں گے. مثال کے طور پہ سردی کا موسم آتا ہے تو ہم لوگ سارے سردیوں کے کپڑے نکال لیتے ہیں، اپنے آپ کو گرمائش کرتے ہیں، ڈرائی فروٹس کھاتے ہیں. وائی؟ جسٹ ٹو کور آر سیلف، جسٹ ٹو پروٹیکٹ آر سیلف فرام دس کولڈ. اس طرح سردیوں کا موسم، گرمیوں کا موسم آتا ہے تو ہم لائٹ کلرز کے کپڑے نکالتے ہیں، ہم ہلکے کپڑے پہنتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کول کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو گرمائش سے بچاتے ہیں، جسٹ ٹو پروٹیکٹ آر سیلف فرام ہیٹ اسٹروک، دیز تھنگس. بالکل اسی طرز پہ ہمیں اسموک کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے، پرٹیکولرلی ان انڈیویجولس کو جو کہ امیونلی کمپرومائزڈ ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں، نوزائیدہ بچے ہیں، اور جن کو کوئی الرجی کا ایشو ہے، جن کو کوئی پرابلم آپ کہہ سکتے ہیں دمے کی شکایت ہے. اس طرح ہمیں تیاری پکڑنی چاہیے. اوکے. ENT میں ناک، کان، گلے میں جو موسٹ کامن اسپیکٹ ہم دیکھتے ہیں سمٹم وائز، پیشنٹ آتا ہے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میرا گلا خراب ہو گیا ہے. میں پوچھتا ہوں کہ گلا کیا خراب ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں جی مجھے خراش بہت زیادہ ہے. خراش کے ساتھ ساتھ گلے میں ریشہ بھی آتا ہے، بعض اوقات گلے میں سوجن کی شکایت ہے، بعض اوقات گلے کے اندر ہمیں یہ بتاتے ہیں پیشنٹ کہ درد ہو رہا ہے، اور اٹ مے لیڈس ٹو، اگر ناٹ ٹریٹڈ تو یہ بخار کی کیفیت اور انفیکشن کی شکل پراپر اور اختیار کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پیشنٹ کو زکام ہو سکتا ہے، ناک کا بند ہونا ہو سکتا ہے. یہ وہ تمام عوامل ہیں جو ENT کی طرف جا رہے ہیں. ایک بہت بڑا اسپیکٹ اس کے ساتھ یہ ہے کہ ایسے پیشنٹ جب ناک کے ساتھ آتے ہیں تو عمومی طور پہ ان کی آنکھ بھی افیکٹ ہوتی ہے. آنکھوں میں مرچوں کا لگنا، آنکھوں میں بعض کا سوجن، درد کا ہونا، اور ساتھ ساتھ یہ اسموک جو ہے لیڈس ٹو بعض کا پیپ بھی آتی ہے آنکھ سے، اس میں ناک کا بھی بڑا مدخل ہے اس کے ساتھ ساتھ. تو جب ہم یہ دیکھیں گے یہ کیا کیا سمٹمز آ رہے ہیں
اور کیوں آ رہے ہیں تو ہم اس کو سربراہ بھی کریں گے. تو یہ جو بنیادی چیزیں یہ میں نے آپ کو بتائی کہ بیسک اسموک ہے کیا. اسموک کو ایز اے سیزن کے طور پہ لیں تو ہی اس کے سمٹمس ٹھیک کریں گے. آگے ہم چلتے ہیں کہ جو اس کے سمٹمس ہیں جہاں پہ اس کے علاوہ دمہ وغیرہ بھی ڈاکٹر صاحب پروفیسر بیٹھے ہیں اور روشنی ڈالیں گے. ناک ایک اتنا امپورٹنٹ آرگن ہے ہماری باڈی کا کہ ہماری باڈی سے ناک شروع سے لے کے پھیپھڑوں تک یہی رستہ ہے یا دوسرا رستہ کم استعمال ہوتے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں فلٹر ہاؤس. فلٹر ہاؤس کیوں کہتے ہیں ناک کو؟ اس لیے کہتے ہیں یہ ایک ایسی جگہ جہاں پہ ہمارے ناک کے بال اور کچھ سیلیاز ہوتے ہیں جو کہ فنگر لائک پروجیکشنز ہیں ہماری ناک کے اندر، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. وہ ڈسٹ کو، وہ بیکٹیریاز کو، پلیوٹنٹس کو پکڑ لیتے ہیں، جکڑ لیتے ہیں اور ان کو آگے جانے نہیں دیتے. لیکن آپ کو پتہ ہوگا کچھ وائرسز ایسے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ پلیوٹنٹس ایسے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ ان سے بھی پاس کر جاتے ہیں. تو پھر وہ جا کے پھیپھڑوں کے اور آگے ٹریکیا وغیرہ میں آگے جا کے انفیکشن کریٹ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام تو ہے اور وہ نظام بہت خوبصورت ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ وی ہیو ٹو بوسٹ اپ امیون سسٹم. ہم نے اپنی امیونٹی بڑھانی ہے. تو ناک ایز اے فلٹر یہ آپ سمجھیں کہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ جہاں میں نے آپ کو سمٹمس بتایا تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ احتیاطی تدابیر کیا ہو سکتی ہیں. نمبر 1 دیکھیں، جیسے ابھی ہم ریسنٹلی کووڈ سے نکلے ہیں اور کووڈ میں آپ کو پتہ بے تحاشا تباہی اس ملک میں اور دنیا میں ہوئی ہے. نہ صرف جانی نقصان بلکہ اکنامیکل نقصان بہت زیادہ ہوا ہے. تو اس طرح میں سب سے بیسک چیز ہم نے سیکھی تھی کووڈ میں، ہاتھ کا دھونا. یہی چیز میں آپ کو تاکید کرتا ہوں کہ اسموک سے مت ڈریں لیکن اس کے ساتھ تیاری پکڑیں. اور یہ مشکل نہیں ہے. جیسے ہم شروع میں روزے رکھتے ہیں، ہم مشکل ہوتے ہیں، 1-2 دن مشکل لگتے ہیں، اس کے بعد یوزڈ ہو جاتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کی پریکٹس یا نارم بن جائے گا تو اٹ ول بی ویری ایزی فار یو ٹو فائٹ اٹ ود. اب کرنا کیا ہے؟ ہاتھ کو باقاعدگی کے ساتھ صابن کے ساتھ دھوئیں اور ہفتہ وار ناخن تراشیں. بہت سارے جرمز، پارٹیکلز، پلیوٹنٹس اس میں بھی پھیلتے ہیں، رک جاتے ہیں اگر دھوتے رہیں گے، صاف ہوتے رہیں گے. پھر آپ ماسک کی حفاظت کو کم نہیں کر سکتے. ہم نے دیکھا بہت سے لوگوں نے ماسک بہت کم کر دیا. اسٹل ہم اسی انوائرمنٹ میں لگ بھگ ہیں. ماسک چاہے کوئی بھی ہو، ایک کپڑے کا ہو، چاہے وہ N95 ہو یا سادہ جو ماسک ہم پہنتے ہیں وہ بھی ہو، سرجیکل ماسک، آل آر ایکولی گڈ. کسی نہ کسی حد تک ہماری یہ پروٹیکشن کرتے ہیں. اور ماسک آپ یہ سمجھیں بڑے آسان لفظوں میں، اس کو آپ اپنا ڈریس کوڈ سمجھیں. جیسے آپ تیار ہو کے آتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، بیلٹ لگاتے ہیں، گھڑی پہنتے ہیں، اسی طرح ماسک کو بھی پہنیں. ماسک آپ باقاعدگی سے پہنیں گے تو آپ سمجھیں کہ 80 to 90% آپ نے معاملہ کنٹرول کر لیا. اینڈ دیٹ از ٹرو فار آل دی انڈیویجولس. ایون زیادہ پرون والے پیشنٹ کے لیے بھی کافی حد تک یہ ٹھیک ہے. آگے ہم چلتے ہیں. جب آپ اسموک، ظاہر بات ہے مجبوری ہے خواتین و حضرات کی کہ باہر جاتے ہیں، جاب کرتے ہیں، بچوں کے لیے پالتے ہیں، فیملیز کو کرتے ہیں، پھر گھر آنا ہے. جب بھی گھر آئیں تو اچھی طرح گلا صاف کریں. اس کے لیے آپ گارگلز کریں، غرارے کریں اور ناک کو صاف کریں. نیم گرم پانی لیجئے، اس کے ساتھ ناک کو صاف کیجیے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے بہت سارے جو کیمیکلز ہیں، پلیوٹنٹس ہیں، ایریٹنٹس ہیں اندر جو اکٹھے ہو گئے ہیں ناک کے، وہ فلش آؤٹ ہو جائیں گے. اینڈ آئی مین موسٹ آف دیم، 90% آف دیم. اٹس اے ویری گڈ ہیبٹ. اور سبحان جانیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں یہ بات بتائی تھی کہ جو شخص، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، کیا کوئی شخص صحابہ سے پوچھا 5 وقت اپنے آپ کو صاف کرے، دریا میں جائے صاف کرے اس کو، تو کیا وہ ناپاک رہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو سوچئے یہ بات ہمیں اسپرچولی تو لے رہی، تو اس کا فزیکل اسپیکٹ بھی ہے. آج ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہاتھ دھونا کتنا ضروری ہے، ناخن تراشنا سنت ہے. پھر ساتھ یہ دیکھیے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ ناک میں پانی بھی ڈالتے ہیں، یہ اس کے فرض میں ہے. کرلی کرنا اس کے فرائض میں آ رہا ہے. اور جو بندہ پراپر وضو کے ساتھ کرے، کیا اس کے اندر کوئی جرمز، کوئی پلیوٹنٹس، کوئی ایریٹنٹ رہ سکتے ہیں؟ نہیں، قطعاً نہیں. تو یہ ایک نیچرل آپ کے پاس
ہمیں تو وراثت میں مل گیا جو ہمیں دوبارہ اس کو زندہ کرنا چاہیے. ایک تو یہ ہو گیا. آگے چلتی ہے یہ جو پریکاشنری میجرس کی میں بات کر رہا تھا احتیاطی تدابیر میں، اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فرض کریں آپ کو چھینکیں آنا شروع ہو گئی ہیں اسموک کی وجہ سے، آپ بیمار ہونا شروع ہو گئے، کھانسی سے، تو آپ جہاں اپنی کیئر کریں گے وہاں دوسروں کا بھی خیال رکھیے. اس کے لیے آپ نے دوسروں کے سامنے چھینک نہیں کرنی، ہاتھ رکھ لینا ہے، ماسک پہن کے رکھنا ہے. اور WHO کی جو تجویز کی طریقہ ہے وہ یہ ایلبو کو آگے کیجئے اور ایلبو کے ساتھ ناک کو اور کان کی چھینک کو روکیے، کھانسی کو روکیے. بہت سارے جرمز وہیں رک جائیں گے، پھیلاؤ نہیں ہوگا. کیونکہ جب ایک دفعہ پھیلاؤ ہوتا ہے تو وہ وائرس کی شکل تیار کر جاتا ہے، یہ ایپیڈیمک بن جاتا ہے، پھر پینڈیمک بن جاتا ہے. تو یہ انڈیویجول لیول پہ جو ہم لوگ کام کر سکتے ہیں وہ یہ چیزیں ہیں، اور اٹ ہیلپس اے لاٹ. آگے چلیے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا ہم کیا کیا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پریکاشنری کے طور پہ. اگین میں وہ بات رپیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے خدا را اس کو موسم کے طور پر لیں. یہ موسم یوزلی اکتوبر کے مڈ سے اکتوبر کے شروع میں شروع ہو جاتا ہے اور دسمبر تک جاتا ہے. اس کے لیے تیاری پکڑیں. جو لوگ پرون ہیں، وہ جو ریگولر جن کو ناک کی الرجی رہتی ہے، چھوٹے بچے، ان کے لیے تیاری کے لیے سدباب کریں. وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ اسٹیم انہیلیشن کریں، بھاپ کا استعمال. کسی بہت بڑی مہنگی کام کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. واٹ یو کین ڈو از آپ ایک پتیلا لیں، اس کو چولہے پہ چڑھائیں، گرم کریں، جب بھاپ بننا شروع ہو جائے اس پر ٹاول رکھ کے اس کو انہیل کریں. دیٹ ہیز میریکلس رزلٹ. بہترین عمدہ رزلٹس آتے ہیں. کیوں؟ ہماری ناک کی خصلت ایسی ہے کہ اس کے اندر بہت سے امیون کمپلیکس بن جاتے ہیں، اس کے اندر بہت سی سیکریشنز اکٹھی ہو جاتی ہیں اگر صحیح سلیا کے فنکشن نہ ہوں، اور وہ تھک گاڑھا سیکریشن ہو جاتا ہے. بعض اوقات اسموک کے انوائرمنٹ میں لوگوں سے نہیں نکالا جاتا. میرے پاس روز 40 سے 50 پیشنٹ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ناک صاف نہیں ہو رہا، بڑی دوائیاں کھا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ پراپر اس کو فالو نہیں کر رہے. تو بھاپ لینا اور ایک آدھ ٹوٹکا آپ کو بتائیں گے، وہ کرنے سے یہ تھک سیکریشن ٹوٹ جاتے ہیں اور اس سے رزلٹس آتے ہیں. غرارے کیجئے، نیم گرم پانی کا باقاعدہ استعمال کیجئے. نیم گرم پانی آپ یہ سمجھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. جیپنیز، چائنیز، کورینز، آپ کو پتہ ان کی ایوریج ایج کیا ہے؟ 80+. وہ ہے ون آف دا مین فیکٹرز، اور بہت سے فیکٹرز ہیں کہ وارم واٹر ڈرنک کرتے ہیں ریگولر بیسس پہ. سو گو فار دیٹ. اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھیں اور باقاعدگی کریں. اوکے، آگے ہم چلتے ہیں. دیکھیں جہاں پہ یہ ٹریٹمنٹ کریں کچھ ایسے چیزیں آ سکتی ہیں کہ مریض زیادہ بیمار ہو سکتا ہے. چھوٹے بچے ہیں، نوزائیدہ بچے ہیں، ان کو باقاعدگی کے ساتھ نیبولائز کروائیں. اگر چھوٹے بچے ہیں، خاص کر جو بہت چھوٹے ہیں، وہ نمونیا کی طرف جا سکتے ہیں. ان کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ان کو ویکسینیشن دے سکتے ہیں، لیکن چائلڈ اسپیشلسٹ سے مشورے کے ساتھ. انفلوئنزا ویکسین ایک آتی ہے، وہ اکتوبر کے مہینے میں مڈ میں ہم شروع کر سکتے ہیں. اس کا 6 سے 8 مہینے اثر رہتا ہے. خاص کر پرون پیشنٹ میں، امیونو کمپرومائز پیشنٹ، ان کو یہ بار بار مسئلہ الرجک رائنائٹس کا ہوتا ہے، ناک کی الرجی کا ہوتا ہے ایشو، وہ دیجئے، بڑا اچھے رزلٹس آئیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کوشش کرنا اگین اپنی امیونٹی بڑھائیں. کیسے؟ آپ ڈرائی فروٹس لیں، شہد لیں. شہد ایک بہت اچھا امیون بوسٹر ہے. اوکے، آگے چلیں تو دیکھتے ہیں ہم لوگ اگر کوئی شخص جس کو انفیکشن ہو گیا ہے، بخار ہونا شروع ہو گیا ہے، ریشہ آنا شروع ہو گیا ہے، تو بعض اوقات ہمیں اینٹی بائیوٹکس بھی دینی پڑتی ہیں. یہ بھی اس کے حصے میں آتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو آگے چل کے شروع اسموک سے اور آگے جا کے یہ بیماری کی شکل اختیار کر کے. بعض اوقات ہم لوگوں میں مسلسل اسموک رہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ناک کی جو ہڈی کا غدود ہے، خاص کر غدود کی بات کرتے ہیں، وہ سوزش آ جاتی ہے، ان میں انفلیمیشن آ جاتی ہے. اور وہ سوزش کو کم کرنے کے لیے بعض اوقات ہمیں نیزل سپریز دینے پڑتے ہیں. سوزش کم ہو جاتی ہے اس سے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کف کو کہتے ہیں سپریس کرنے کے لیے کچھ کف کی کھانسی کی ہمیں دوائی دینی پڑتی ہے. یہ عوامل ہیں جو اینڈ اسٹیج ہم لیتے جاتے رہیں گے.
تو یہ چیزوں کو آپ فالو کیجئے، اس سے بڑا اچھا رزلٹس آتا ہے. اور ایک جاتے جاتے میں آپ کو ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں، وہ بڑا افیکٹو ہے. ہم لوگ ENT میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور اس کے رزلٹس بڑے ہی اچھے اور دیر پائے ہیں. وہ یہ کہ آپ 1 لیٹر پانی لیجئے، اس میں آدھا چمچ نمک ڈالیے اور آدھا چمچ میٹھا سوڈا ڈالیے. اس کے ساتھ اس کو ایک محلول تیار کر لیں. یہ محلول سمجھیں کہ آپ کے لیے اس کنڈیشن میں بہت افیکٹو رول پلے کرے گا. اس کو پھر آپ اس میں سے 1 کپ لیجئے اور ایک 60 کے ساتھ ناک کی صفائی کریں، ڈوشی کریں اور اس کو پریس کریں ناک کے اندر درمیانے پریشر کے ساتھ. جتنا بھی گند ہوگا، جتنے بھی جراثیم ہوں گے، وہ آپ اس کو فلش آؤٹ کریں گے. یہ صبح شام کیجئے اور ہفتہ 10 دن کیجئے، آپ رزلٹ دیکھیں گے کتنے اچھے آ رہے ہیں. رائٹ. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن پہ آپ عمل کیجئے اور اپنے آپ کو پہلے سے تیار کریں. چھوٹے چھوٹے بچے جو بالکل نومولود ہیں یا 6 ماہ سے چھوٹے ہیں، ان کے لیے آپ نیبولائز بھی کر سکتے ہیں. ان بچوں کے لیے آپ گھر میں بعض اوقات ہمارے پاس کچھ ایسے کہتے ہیں مانیٹرز آئے ہوئے ہیں جو کہ ایئر پولوٹنٹ کو کلیئر کرتے ہیں، وہ آپ بازار سے خرید سکتے ہیں. ہیومیڈیفائرز اویلیبل ہیں، وہ بھی بعض اوقات بڑا اچھا رول پلے کرتے ہیں. بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیے. دیٹس آل. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. بہت اچھا آپ نے بیان کیا اور بڑی اپنی ایکسپرٹی سے یہ بتایا کہ آپ کیسے اپنے ناک کا اور کان اور گلے کو کیسے اسموگ کے اس آلودگی کے اس ویدر میں خود کو کیسے سیف رکھ سکتے ہیں. تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں. انوائرمنٹ کی بات نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا. تو ہمارے درمیان موجود ہیں ڈاکٹر محمد وقار. ہی از دا اسسٹنٹ پروفیسر کالج آف ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنسز، یونیورسٹی آف دا پنجاب. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ گورنمنٹ جو ابھی انیشیٹو لے رہی ہے کہ اسکولس کو بند کیا جا رہا ہے، تو کہ آیا یہی حال ہے، اسکول بند کرنے سے ہی اس کی سیفٹی ہو سکتی ہے، اور گورنمنٹ کو ایسی کون سی پالیسیز اپنانی چاہیے کہ ہم اسموک سے ہی بچ سکیں؟ اور جب یہ انوائرمنٹ آتا ہے تبھی ہم کیوں ایکٹیو ہوتے ہیں اور ان چیزوں کی طرف آتے ہیں؟ پہلے کیوں نہیں پریکاشنری میئرز کیے جاتے اور یہ ہیلتھ ہیزرڈس پہ بات کیوں نہیں کی جاتی؟ اور تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ واٹ آر دا پروٹیکشن میئرز کہ انوائرمنٹ کے اندر رہتے ہوئے ہم لوکل لیول پہ کس طرح سے اپنی سوسائٹی کو سیو کر سکتے ہیں. تو ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر محمد وقار. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو علامہ صاحب کا ایک شعر ہے کہ میرے ذوق تسخیر فطرت کے آگے عناصر کا قلب و جگر کانپتا ہے. لیکن اب شاید آج کی جنریشن میں وہ الٹا ہو گیا ہے کہ عناصر کا جو ذوق تسخیر فطرت ہے اس کے آگے جو انسانی فطرت ہے وہ کانپنا شروع ہو گئی ہے. کیونکہ پہلے ہم انوائرمنٹ کے آگے کھڑے تھے اور اب جو ہے انوائرمنٹ ہمارے آگے کھڑا ہے. اور جس طرح سے آپ بات کر رہی تھی اس کو میں تھوڑا سا اسٹرکچرل کر لیتے ہیں کہ یہ اسموگ ہے کیا، یہ کیوں بنتی ہے، اس کے میجر کانسٹیچوئنٹس کیا ہیں، ان کی ریزنز بیہائنڈ دی پروڈکشن اور فارمیشن آف دی اسموگ وہ کیا ہیں، اور اس سے ہم کس طرح سے بچ سکتے ہیں، کیا پریکاشنس ہو سکتی ہیں. کچھ کام جو ہیں وہ گورنمنٹ لیول کے اوپر کرنے کے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ ہمارے انڈیویجول لیول پہ بھی ہیں. اور میں ہمیشہ سے کیٹیگرائز کرتا ہوں کہ 70% اگر ہم انڈیویجول لیول پہ ایفرٹ کریں تو 70% جو انوائرمنٹل ایشوز ہیں یا انوائرمنٹ کے جو مسائل ہیں وہ انڈیویجول لیول پہ ہی سالو ہو جاتے ہیں. صرف 30% جو ہیں وہ گورنمنٹ کے کرنے کے رہ جاتے ہیں. تو اس میں ہمیں اساسی ذمہ داری کی ضرورت ہے. تو اسموگ بیسیکلی کیا ہے کہ ہم جس کلائمیٹک زون میں رہتے ہیں ساؤتھ ایشیا میں، یہاں پہ ہم مانسون ریجن، اس کو جو کلائمیٹک کنڈیشن میں AM ٹائپ کلائمیٹ ہوتا ہے، مانسونل کلائمیٹ ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جولائی، اگست، سپٹمبر یہ جو ہوتے ہیں وہ واٹر رچ جو منتھس ہوتے ہیں، جس میں ساؤتھ ویسٹرن سسٹم، عریبین سی، مانسون سیزن سے ہمارے رین فالس ہوتی ہیں. اور جب ہم مڈ سپٹمبر کے بعد مڈ اکتوبر تک، 15 اکتوبر تک آتے ہیں تو اس میں یہ پیٹرن جو ہے وہ ریورس ہو جاتا ہے. اس میں جو ہوائیں ہوتی ہیں، گرم ہوائیں، آپ اس کو لے مین کو سمجھانے کے لیے کریں تو جو گرم ہوائیں ہوتی ہیں وہ عریبین سی کی طرف واپس چلی جاتی ہیں، اور ٹھنڈی ہوائیں جو سائبیریا سے اور میڈیٹیرین سے، اس کو ہم ویسٹرلیز کہتے ہیں کیونکہ وہ ویسٹ سے، دے آر کمنگ فرام ویسٹ، اور ویسٹ ویسے ہی ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ ہوائیں جو ہوتی ہیں وہ ٹھنڈی ہوتی ہیں. تو ان جو 15 اکتوبر کے بعد ہمارا جو ایٹماسفیئر ہوتا ہے، یہ جو ہوائی غلاف ہے جو زمین کے ارد گرد میں موجود ہے، وہ سٹیبل کنڈیشن میں آنا شروع ہو جاتا ہے. اب جب وہ ٹیمپریچر اس کا سٹیبل ہوتا ہے تو ٹیمپریچر ڈراپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس سے ہوا کے اندر جو نمی ہوتی ہے
وہ کنڈینس ہونا شروع ہو جاتی ہے, وہ آپ کو ویزیبل فارم میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر ابھی بھی ہم دیکھیں تو اس کمرے میں ابھی بھی ہیومیڈیٹی لیول میرے ایکسپیرینس کے مطابق 60% ہوگا. اس کا مطلب 100 میں سے 60% وہ نمی موجود ہے لیکن وہ ویزیبل نہیں ہے, کیونکہ اس کمرے کا ٹیمپریچر جو ہے وہ ہائی ہے, وہ ہائی انرجی فارم میں مالیکیولز موجود ہیں. وہ جب کنڈینس ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہم فاگ. اب اس سے تو ہم جان نہیں چھڑا سکتے کیونکہ ہماری انوائرمنٹل کنڈیشن اس طرح کی ہے, یہ ہر سال ہونی ہے اور یہ آل اوور دا گلوب ہوتی ہے. جیسے پہلی دفعہ جب اسموک ڈسکور ہوئی تھی وہ 19 سینچری میں لاس اینجلس میں ہوئی تھی, وہاں کا بھی کلائمیٹ بالکل ہماری طرح کے. اس کے بعد پھر 1952 میں لندن اسموک کا ایک میجر فنامنا جو گلوب نے برداشت کیا. اب فاگ بنتی ہے, فاگ نے بننا ہی بننا ہے, اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہ کنڈینس پیور واٹر فارم ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہوا میں موجود جو ہمارے پولوٹنٹس ہیں جو اس وقت, اس میں 6 میجر پولوٹنٹس ہیں. اس میں نائٹروجن ڈائی آکسائڈ, سلفر ڈائی آکسائڈ, اوزون O3, اسی طرح سے آپ اس میں لیڈ اور ایک لیڈ, یہ 6 ایسے کاربن ڈائی آکسائڈ, یہ 6 کانسٹیچوئنٹ ایسے ہیں کہ جو 98% پولوشن کریٹ کرتے ہیں. جو جتنے بھی ہمارے پانی میں, زمین پر یا ہوا میں موجود ہے, یہ 6 جو کانسٹیچوئنٹ ہے وہ 98% پولوٹنٹ ہے. اس کے بعد ادر جو ہے والیٹیلک کمپاؤنڈ جو ہوتے ہیں وہ, اور پارٹیکولیٹ میٹر میں بھی جو فائنسٹ پارٹیکل ہوتا ہے اس کی جو ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے 2.5 مائکرو گرام کا اور ایک ہوتا ہے اس کو PM 2.5 کہتے ہیں, اور ایک PM 10 ہوتا ہے جو 10 مائکرو گرام کا ہوتا ہے. یہ ایسے الٹرا فائن پارٹیکلز ہوتے ہیں جو ہوا میں سسپینڈڈ رہتے ہیں, ان کے اوپر گریوٹی کا اثر نہیں ہوتا. یہ بھی ایک سورس ہے. اب یہ اسموک جو گاڑیاں ہیں ہماری ان سے نکلنے والا دھواں وہ میجر کانسٹیچوئنٹ ہوتا ہے, اس کو ناکسز, جنرل ٹرم میں ہم اس کو ناکسز کہتے ہیں. ناکسز مین نائٹروجن آکسائڈ کے جو کمپوننٹس ہوتے ہیں. اسی طرح سے یہ جو ہمارے بھٹے ہیں, ہماری انڈسٹری ہے, اس میں سے جو کمبسچن ہوتی ہے اس میں سے سلفر کے کمپاؤنڈ جو سلفیٹ SO2 کی فارم میں ہوتے ہیں, یہ اور ایش, فائن ایش جو ہمارے موجود, انہیں جو فائن ایش ان برنڈ جس کو کہا جاتے ہیں, جو فیول جو ہائیڈرو کاربن ہوتے ہیں ان برنڈ, اس میں پارٹیکولیٹ میٹر جو 2.5 یا 10 جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے ہوا کی شکل میں. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو فیوجیٹیو ڈسٹ ہوتی ہے جو کنسٹرکشن ایکٹیویٹی سے پروڈیوس ہوتی ہے, یہ بھی اب وہ ہوا میں موجود ہوتی ہے. تو اب نارمل کنڈیشن میں جب ٹیمپریچر ہائی ہو تو ایئر موومنٹ اور طرح کی ہوتی ہے, لیکن جب اسٹیبل ٹیمپریچر آتا ہے تو اب 2 یہ کمپوننٹ بن جاتے ہیں, ایک فاگ اور ایک اسموک. اسموک وہ دھواں جس کے اندر یہ زہریلے مادے, زہریلی گیسیں اور پارٹیکولیٹ میٹر موجود ہوتا ہے. اب لاہور شہر میں میں پھر آگے بتاتا ہوں کہ لاہور شہر میں ہی یہ زیادہ کیوں ہے. ٹھیک ہے, جب یہ دونوں چیزیں, جیسے ہی یہ کنڈنسیشن سٹارٹ ہوتی ہے, یہ 15 اکتوبر کے بعد ہمارا وہ ٹیمپریچر ڈراپ ہونا شروع ہوتا ہے, تو وہ جو واٹر پارٹیکل کنڈینس ہوتے ہیں, یہ جو پولوٹنٹ موجود ہوتے ہیں ایئر میں, یہ ان کے ساتھ کمبائن کر لیتے ہیں. اب اسموک پلس فاگ تو بنی ہے. فاگ ویسے اتنی نقصان دہ نہیں ہے, وہ صرف آپ کی ویزیبلٹی ہوتی ہے کہ آپ نے ڈرائیو کرنی ہے تو اس کے لیے, لیکن وہ پیور واٹر ہے. لیکن اب جب یہ اسموک اس کے ساتھ ایڈ ہوتی ہے تو وہ پیور واٹر نہیں رہتا, اب یہ اسموک بن جاتی ہے. اب اسموک بننے کے اس کے جو کانسٹیچوئنٹ ہیں وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل اسموک کی 2 ٹائپس ہم لیتے ہیں, ایک لندن ٹائپ ہوتی ہے اور ایک فوٹو کیمیکل اسموک ہوتی ہے. لندن ٹائپ میں یہ پہلی دفعہ جب یہ فنامنا دیکھا گیا تھا, یہ لندن میں 1952 میں انہوں نے آبزرو کیا کہ وہاں پہ ہوا. پھر انہوں نے اس کو انالیسس کیا کہ اس کی وجوہات کیا ہے. لندن میں انڈسٹری بہت تھی, کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز بہت تھی, ڈسٹ بہت زیادہ تھی, تو پھر انہوں نے اس کو شفٹ کرنا شروع کیا اور انہوں نے جو لا بنایا اس کو, وہ جو کلین ایئر لا ایکٹ تھا انہوں نے ڈیولپ کیا, اور وہ 1956 تک انہوں نے تقریباً 4 سال کنٹینیو اس کو مانیٹر کیا. پھر اسی طرح وہ آگے 1962 سے 1975 تک انہوں نے اس کو مزید سخت کیا تاکہ اس جو انڈسٹری ہے اس کو اسٹیج وائز شفٹ کیا جائے. پھر انہوں نے اس کے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے 1995 میں انوائرمنٹل ایکٹ جو ہے وہ بنایا, اور اسی کی ریوائز فارم تھی 1997 ایکٹ, انوائرمنٹل ایکٹ, جس کی بنیاد پہ پاکستان نے بھی EPA انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی اور ان کے جو لاز ہیں وہ ڈیوائز کیے, اور انہی کی بیس پہ ہمارا بھی انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی جو ہے وہ یہاں پر کام کر رہی ہے. تو انہوں نے پھر اس کو فیز آؤٹ کرنے کے لیے 2005 میں جو ان کے آبجیکٹیوز تھے ان کو اچیو کر کے 2007 تک پھر ریوائز کیا. انہوں نے ایک کنٹینیوس پروسیس سے وہ انڈسٹری اور جتنے بھی اس اسموک کے پوٹینشیل سورسز تھے ان کو شفٹ کر دیا, اور پاپولیشن ڈینسٹی یا پاپولیشن جو پریشر تھا لندن کے اوپر اس کو بھی انہوں نے شفٹ کیا
دوسرے علاقوں میں. لیکن انفارچونیٹلی ہم ابھی ان سے بہت پیچھے ہیں. ہم نے یہ فنامنا پہلی دفعہ 2016 میں ایکسپیرینس کیا تھا, بٹ اسٹل وی آر لیگنگ بیہائنڈ کہ ہم اس کو پریکٹیکلی کس طرح سے. ابھی میری کل ہی میں کسی پروگرام میں تھا تو وہاں پہ ان کے ڈائریکٹر صاحب بھی تھے, تو انہوں نے وہ بتایا کہ ابھی انہوں نے کوئی نیشنل پالیسی جو ہے وہ اڈاپٹ کر لی ہے, اب وہ اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں. تو اب یہ اسموگ بن جاتی ہے. اب اسموگ کی میجر ریزن آج کل میں نے بتا دیا کہ جیسے ہی ٹیمپریچر چینج ہوگا یہ ہمیں فنامنا کا سامنا ہوگا. فوگ کا سامنا رہے دیٹ از ناٹ مور ہارمفل, مور ڈینجرس نہیں ہوتی, لیکن یہ اسموگ کے ایلیمنٹ جو پولوٹنٹس ہیں ہم نے ان کو اس ہوا میں سے نکالنا ہے. اب اس کا جو پہلا سورس ہوتا ہے آج کے دور میں ہم وہیکولر ایمیشنز. وہیکولر ایمیشن نمبر آف یہ جو گاڑیاں ہیں یا بائکس ہیں, آپ دیکھیں پورے پنجاب میں جو وہیکلز ہیں وہ 19.2 ملین ہیں, اور اکیلے لاہور میں 6.7 ملین اکیلا لاہور جو ہے اتنے نمبر آف وہیکل صرف یہاں پر موجود ہیں. یعنی مور دین 40% پورے پنجاب کی جتنی بھی گاڑیاں بائکس جتنے بھی جو فیول کے اوپر چلنے والی ہے وہ صرف لاہور میں ہیں. تو اب ان کی ایمیشن جتنی ہے وہ ناکسز کتنی ایڈ کرتی ہیں اس سٹی میں, آپ خود اندازہ لگا لیں. ان کے جو انبرنٹ ہے اس سے پارٹیکولیٹ میٹر جو ہے وہ ہمارے اس لاہور شہر کے ایٹماسفیئر میں کتنا ریزائڈ کرتا ہے, آپ اندازہ لگا لیں. تو ایئر کوالٹی انڈیکس آٹومیٹیکلی ہمارا اوپر جائے گا. تو ہم کمپیئر کرتے ہیں, لیکن ایک بات آپ شاید اس میں تھوڑا سا کریں, آپ انڈیا کا دیکھیں تو ممبئی کا بھی یہی حال ہے اور ہم ان سے پیچھے ہیں. یہ جو میں ابھی روز اس کو مانیٹر کرتا ہوں, رپورٹس میں ہم ٹاپ میڈیا ہے اور نیوز ہے ان اس کو ہم لیتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی کیونکہ دونوں کا امپیکٹ تو ہے, ظاہر سی بات ہم اسی سے امپٹی کے اوپر ہیں. ادھر پنجاب ہے, اس کی ریزن میں ابھی آگے آ کے بتاتا ہوں کہ وہ پیڈی کراپ جس کی وجہ سے, کیونکہ اس سائڈ کا پنجاب اور اس سائڈ کا پنجاب دونوں میں ایک طرح کی جو ایگریکلچر ہے نا وہ ہوتی ہے. تو یہ نمبر آف وہیکولرز یہ اس کا میجر سورس ہیں. اس میں ناکسز زیادہ پروڈیوس ہوتی ہیں, نائٹروجن کے جو آکسائڈز ہوتے ہیں وہ زیادہ پروڈیوس ہوتے ہیں, اور یہ نائٹروجن آکسائڈ والے ہی زیادہ خطرناک اسموک ہوتی ہے. جو دوسری ٹائپ کی میں نے بتایا نا فوٹو کیمیکل اسموک ہے, اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو نائٹروجن کی آکسائڈ ہے, نائٹروجن آکسائڈ اور ایک کوئی وولیٹائلک آرگینک کمپاؤنڈ, یہ جب سورج کی روشنی میں ریئیکٹ کرتے ہیں تو یہ لو لیول, جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے, لو لیول اوزون پروڈیوس کرتے ہیں. اوزون O3 مالیکول ہوتا ہے. آکسیجن O2 ہے, وہ ہم انہیل کرتے ہیں, وہ ہماری سانس لینے میں آسانی پیدا کرتا ہے, وہ ہمارے سانس عمل تنفس کا ایک حصہ ہے ریسپریشن سسٹم کا. لیکن اوزون جو ہے وہ ہائی آکسیڈنٹ ہے. ہائی آکسیڈنٹ جب یہ پارٹیکل انہیل کریں گے, یعنی یہ جو مالیکول انہیل کریں گے, ہائی آکسیڈنٹ کی وجہ سے, ابھی آپ کو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے, یہ ہمارے برونکیٹس جو ہے ان کو افیکٹ کرتا ہے, ان کی جو ایفیشنسی ہے ان کو لوور کرتا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں ایستھمیٹک جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے یہ جو فوٹو کیمیکل اسموک ہوتی ہے. اور یہ زیادہ خطرناک ہے اس ایز کمپیئر ٹو ادر ٹائپ. اس میں دوسرا جب ہوتا ہے کہ یہ سلفر آکسائڈ ہے یا نائٹروجن کا آکسائڈ ہے, یہ واٹر کنٹینٹ ہوتا ہے, پانی کی نمی جو ہے, جب یہ اس کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے تو یہ ایسڈک بن جاتی ہے, ایسڈ بن جاتا ہے H2SO4 یا HNO3, یہ دونوں بہت اسٹرانگ ایسڈز ہیں. یہ جب ہماری اسکن کے ساتھ, ہماری آئیز کے ساتھ, ہمارے نوز کے ساتھ جب ہم اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, وہ اریٹیشن, ایچنگ, وہ ہمیں اس کی وجہ سے سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ فوٹو کیمیکل اسموک میں ہوتا ہے. دوسری جو اس کی میجر ریزن ہے وہ انڈسٹری ہے. ہمارے یہاں ڈفرینٹ ٹائپس کی انڈسٹری ہے جو ان چیک تو نہیں کہہ سکتے, لیکن چیک اینڈ بیلنس ہے, لیکن کہیں نہ کہیں یہ ضرور فیلئر ہے جس کی وجہ سے ہم یہ پرابلم جو ہے وہ فیس کرتے ہیں. اگر پراپرلی مانیٹرنگ سسٹم, انسٹالیشن اور ان کو چیک اینڈ بیلنس اور فیڈ بیک میکانزم ہو تو ہم اس کو شاید اس لیول پہ کنٹرول کر سکیں کہ ہمیں یہ فنامنا جو ہے وہ دیکھنا ہی نہ پڑے. لیکن اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہم کوئی لیگ کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں ہم اس میں پیچھے ہیں, کوئی لوپ ہول ضرور ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اس طرح کے جو پولوشن فنامناز ہیں ان کو فیس کرنا پڑتا ہے. وہ جو انڈسٹریل کمبسچن ہوتی ہے اس سے بھی یہ پارٹیکولیٹ میٹر وہ بھی اس کا ایک میجر سورس ہے, اور اس میں موسٹلی جو ہوتے ہیں وہ سلفر کے کنٹینٹس ہوتے ہیں, جو سلفر ڈائی آکسائڈ کے. ٹھیک ہے. تیسری ہمارے پاس جو میجر ریزنز ہوتی ہے جو اس وقت آپ بات کر رہے ہیں جو پنجاب کی یا ہمارے ہیں, یہ پیڈی کراپس ہے, یہ دھان کی فصل ہے. اب دھان کی فصل پہلے ہوتا تھا کہ لوگ خود کٹائی کرتے تھے, لیکن اب وہ مشین آ گئی ہیں. مشین میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اوپر والا حصہ, وہ گندم کاٹنے والی مشین لیتے ہیں, اس سے اوپر والا حصہ جو ہے نا وہ کاٹ دیتے ہیں. اب جو ان کٹ حصہ رہ جاتا ہے زمین کے ساتھ, اب انہوں نے اس کو کیا کرنا ہوتا ہے جلدی جان چھڑانے کے لیے وہ اس کو آگ لگا دیتے ہیں. اب وہ بھی ایک بہت بڑا سورس ہے. ان کے ذہن میں شاید یہ ہوتا ہے کہ جب یہ آگ لگے, کسانوں کے ذہن میں, ان کو بھی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. کسانوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو آگ لگا دیں گے تو اس کے جو کانسٹیچوئنٹ ہے وہ ہماری سوئل کی فرٹیلیٹی کو انکریز کریں گے, لیکن ایکچولی ایسا نہیں ہوتا. وہ اس ٹیمپریچر کے اوپر ان کے جتنے بھی وہ منرلس ہوتے ہیں یا نیوٹرینٹس ہوتے ہیں وہ جلد ویسے ہی برنڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں, اور پیچھے صرف ایش بچ جاتی ہے. وہ ایش جو ہوتی ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ ایئر کے ساتھ وہ بھی
इस स्मोक का असर। सेम केसेस है इन इंडियन साइड पंजाब, दूसरी साइड के पंजाब और हमारी साइड, तो ये मेजर इम्पैक्ट उसका भी होता है पैडी क्रॉप्स का। इसमें भी किसानों को अवेयर करने की ज़रूरत है कि ये जो पैडी क्रॉप्स वो जला देते हैं, इसको बायोडिग्रेडेबल में ले लें, वो इसको यूज़फुल प्रोडक्ट इसकी कंपोस्टिंग करें, कंपोस्टिंग करके उसको एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ कर लें उसी मटेरियल को, या उसको बायोचार बना लें, उसको बायोडिग्रेडेबल या वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स में चेंज कर सकते हैं। इसमें हमें किसानों को हमें अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। इसमें गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट जो है, वैसे तो आप देखेंगे गवर्नमेंट 144 जो है दफ़ा 144 नाफज कर देती है इन दिनों में कि आप जलाएंगे नहीं, लेकिन दैट इज़ नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। आप उनको कोई परमानेंट सोल्यूशन दें कि आप उन किसानों को अवेयर करें, उनको अवेयरनेस सेमिनार्स बताएं, उनको बताएं कि इनको आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में चेंज कर लें, इसकी आप कंपोस्टिंग करके इसको फर्टिलाइजर में चेंज कर लें, उसी में यूज़ कर लें। यानी इसका सिंपल सा हाल ये है कि वो खड़ी हो, उसमें हल चलाएं, उसको थोड़े दिन रहने दें, दैट विल कन्वर्टेड इनटू द कंपोस्ट, और वो कंपोस्ट यूज़ कर लेंगे वो एज ए फर्टिलाइजर, या उसी का बायोचार बना के उसको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के तौर पे आप सेल कर सकते हैं, उसके पैसे भी कमा सकते हैं, जो मेजर सोर्स। अदर जो दूसरा सोर्स है वो हमारा डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक में जो हम डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं, सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं, उनसे जो फ्यूमिंग होती है, ठीक है, ये घरों को ड्राई क्लीन कराने के लिए, कपड़ों को ड्राई क्लीन करने के लिए, या हम अपने घरों में जो ये पेंट्स इंडस्ट्रीज़ में बहुत मेजर रोल अदा करती है, वो जो है वो भी इन पोल्यूटेंट्स को हवा में ऐड करने का ज़रिया बनते हैं। उनकी वजह से भी ये जो PM पार्टिकुलेट मैटर है और ये जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी इस हवा में शामिल हो जाती है, जिसकी वजह से वो फिनोमेना, क्योंकि मैंने बताया कि टेम्परेचर ड्रॉप होना ही होना है हमें, क्योंकि सर्दी की आप देखेंगे पाकिस्तान का क्लाइमेट पैटर्न है। क्लाइमेट पैटर्न इस तरह से आके आज 15 सितंबर से ऑनवर्ड आप जाएंगे, जैसे ये मानसून सिस्टम ख़त्म होता है तो ये जो है सर्दी का सीज़न शुरू होता है, क्योंकि हमारा साइबेरियन और मेडिटेरियन वेस्टर्न ईस्ट के अंडर आ जाता है हमारा सिस्टम। जैसे जैसे ये सिस्टम कमज़ोर होना शुरू होता है, आप देखेंगे कि जनवरी फरवरी मार्च में फिर दोबारा हमारा वो सीज़न शुरू हो जाता है, फिर आगे गर्मी का सीज़न, और इस तरह ये चलना है, ये सर्कल तो चलना है। और ये हमारे हज़ारों सालों से याद है, जब से ये कोरा अर्ज़ वजूद में आया तब से ये चल रही है। हमें पहले नहीं थी, 2016 से आप देखेंगे पहले ये स्मोग नहीं थी, फॉग हुआ करती थी, और फॉग इज़ नॉट डेंजरस, वो इतनी ख़तरनाक नहीं थी, ठीक है। आखिरी जो एक और जो बात जो लाहौर में मेजर स्मोक का हिस्सा, वो हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में जो फिजिटिव डस्ट होती है, ये जो डस्ट पार्टिकल है, अगर आप देखेंगे गाड़ियों के टायरों से उड़ने वाला जो वो धूल मिट्टी जो होती है वो, और लाहौर शहर में आप देखेंगे कि रात को धड़ाधड़ ये ब्रिक किलन्स और ट्रालियाँ जो आती हैं, तो उनके साथ एक मिट्टी का एक तूफ़ान लेकर आती हैं। अब वो तूफ़ान भी लाहौर की जो है आप देखेंगे हवा में शामिल हो जाता है, और वो भी एक पार्टिकल साइज़ उसका छोटा होता है, ग्रेविटी का असर नहीं होता, वो भी इसी एटमॉस्फेयर में लोअर लेवल में रहती है, और वो भी जब इस वाटर के साथ मिक्स होती है कंडेंसेशन न्यूक्लियर के तौर पर, वो भी हमारे लिए एक स्मोक का बायस बनती है। तो ये तो मेजर रीज़न है जो स्मोक है प्रोड्यूस करते हैं। अब इस स्मोक को हम ओवरकम किस तरह से कर सकते हैं, हम किस तरह से इससे जान छुड़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब अभी फरमा रहे थे कि हमें इसके साथ एडजस्ट करना है, लेकिन हमें एडजस्ट नहीं करना, क्योंकि हम अगर एडजस्टमेंट की तरफ जाएंगे हम 2 साल 4 साल 10 साल एडजस्ट कर सकते हैं। हमें इसका परमानेंट हल ढूंढना है, जैसे लॉस एंजलिस का ढूंढा, जैसे लंदन का ढूंढा, जैसे ग्लोबल लेवल पे चाइना में वो उन लोगों ने इनका हल ढूंढा, क्योंकि फॉग तो होनी है, हमें सिर्फ उसमें से स्मोक का पार्ट जो एलिमेंट है उसको रिमूव करना है। फॉग हो जाए वो हमारे लिए ख़तरनाक नहीं है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ स्मोक से जान छुड़ानी, ताकि हमें ये जो लंग्स की बीमारियां हैं, ये जो ENT की डॉक्टर साहब ने अभी बीमारियां, आँखों की बीमारियां, ये इन बीमारियों से बचें। और स्कूल बंद करने का कोई एक सिंपल हल नहीं है कि आप एक दिन स्कूल बंद कर दिया क्या उससे स्मोक ख़त्म हो जाएगी। 6.7 मिलियन गाड़ियाँ तो फिर भी रोड के ऊपर रहेंगी, उनसे निकलने वाला धुआं नहीं होगा। क्या स्कूल के बच्चों ने कौन सी स्मोक प्रोड्यूस कर देनी है? दैट इज़ नॉट ओनली सोल्यूशन। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि सिर्फ स्मोक स्कूल के बच्चों को थोड़ी इफेक्ट करती है, क्या कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बच्चे जो हैं वो उससे मुबर्रा हो जाते हैं? क्या जो बड़े लोग हैं वो उससे मुबर्रा हो जाते हैं या उनको रिएक्ट नहीं करेगी? बल्कि ज़्यादा वो वर्सटाइल होते हैं हमारे बच्चे और बूढ़े, तो वो ज़्यादा इसके लिए वो होते हैं, वल्नरेबल होते हैं उस स्मोक को। तो ये एक जान छुड़ाने वाला कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेगा, तो ये कोई परमानेंट हल नहीं है। परमानेंट हल क्या है कि हमें इन रीजंस को जड़ से उखाड़ना है, जो रीजंस प्रोड्यूस की। सबसे पहले जैसे मैंने बात की थी, हमने गाड़ियों की बात की। आप देखें पाकिस्तान में गाड़ियाँ, लाहौर शहर में मैंने बताया जैसे 40% ऑफ इंटायर पंजाब 6.7 मिलियन, ठीक है। अब उनको तो नहीं ख़त्म कर सकते, अब उनको चेक करने के 2 तरीके हैं, एक तो गवर्नमेंट लेवल पे और एक इंडिविजुअल लेवल पे। गवर्नमेंट ये कर सकती है उसके ऊपर टैक्सेशन लगाएं, टैक्स लगाएं, गाड़ियों की प्रॉपर मेंटेनेंस, गाड़ियों को चेक एंड बैलेंस करें, फ्यूल की क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करें, यूरो टाइप 2 है, यूरो 3, यूरो 4, 5 जितना वो है
یا ہم بایو فیولنگ کی طرف چلے جائیں یا ہم سولر کی طرف چلیں, بیٹری سسٹم ہے, الیکٹریکل وہیکلز کی طرف چلے جائیں. گورنمنٹ لیول پہ یہ کام کرنے کا, لیکن تب تک جب تک گورنمنٹ کرتی ہے ہمیں خود سے یہ اپنی احساس ذمہ داری کہ ہمیں ان انجنس کو مینٹین خود کرنا پڑے گا. آپ کا انجن مینٹین کرانے کے لیے کوئی پرائم منسٹر نہیں آئے گا کہ آئے گا وہ آ کے کہے کہ جی گاڑی کی سروس کرا لیں, گاڑی کا انجن مینٹین کر لیں, گاڑی کے آپ جو فیول ہے اس کو ریپلیس کر لیں, اگر آپ کی گاڑی دھواں مار رہی ہے تو اس کو چیک کرا لیں. یہ کام تو گورنمنٹ کا نہیں ہے کہ کوئی گورنمنٹ کا بندہ آگے کہے جی یہ کر لیں. یہ کام آپ کی اپنی احساس ذمہ داری کہ آپ اپنی گاڑی کو مینٹین کریں, کوشش کریں کہ اس کا الٹرنیٹیو پہ چلے جائیں. الٹرنیٹیو کیا ہے؟ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کریں. اب آپ دیکھیں ایک گھر میں ہے, یہ بھی ایک انفارچونیٹلی ہماری, میں تو اس کو ذہنی بیماری ہی کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک اسٹیٹس سمبل بن گیا کہ جس کے پاس جتنی بڑی گاڑی ہوگی اتنی شاید اس کو عزت دینی ہے. لیکن اگر ہم اس سے جان چھڑائیں, وی شوڈ شفٹ ٹو دا پبلک ٹرانسپورٹ. آپ دیکھیں کہ 100 بندہ ہے, ان کے پاس 100 گاڑیاں ہیں, ایک آن این ایوریج 100 گاڑیاں جو ناکسز پروڈیوس کریں گی, اس کے اگینسٹ آپ صرف ایک بس لے لیں, وہ کتنا کم پروڈیوس کرے گی اور 100 لوگوں کا برڈن جو ہے وہ آٹومیٹیکلی ریڈیوس ہو جائے. پبلک ٹرانسپورٹ میں شفٹ کریں گے. آپ گاڑیوں کو مہنگا کر دیں, مہنگا کیا ہے لیکن پھر لوگ پاکستانی کہیں نہ کہیں سے جگاڑ لگا کے لے ہی لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اوپر پراپر ٹیکسیشن سسٹم ہوگے, لوگ اس کو ڈسکریج کریں, تاکہ جب ہم ڈسکریج کریں گے تو تبھی ہم پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف شفٹ ہوں گے. اور پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف شفٹ ہوں گے ہمارے ذہن سے ایک جو ہماری, میں ہمیشہ کہتا ہوں آلودگیوں کی 3 قسم ہوتی ہے, لیکن میں اس کو 4 میں تقسیم کرتا ہوں. ایک فضائی آلودگی ہوتی ہے جس کو ابھی ہم بات کر رہے ہیں, ایک پانی کی ہوتی ہے, زمین کی ہوتی ہے, اور میں کہتا ہوں چوتھی ان سب کی ماں ہے ذہنی آلودگی. ٹھیک ہے, کیا ہے؟ ذہنی آلودگی. کیونکہ ہماری یہ جو ذہنی آلودگی ہے یہ ان سب کی مدر ہے, یہ مدر آف آل پولوشن ہے. یہی ہمارے اندر وہ پروڈیوس کرتی کہ میرے پاس اپنی گاڑی ہو, میرے پاس یہ ہو, ٹھیک ہے, میرا ایک اسٹیٹس سمبل ہو, میں پبلک بس میں جاؤں گا تو میری شاید انسلٹ ہو جائے گی, میری شان میں گستاخی ہو جائے گی. اس سے بھی ہمیں جو ہے نا وہ بچنے کی ضرورت ہے. تو ان گاڑیوں سے ہمیں جان چھڑانے کی ضرورت. ابھی آن دا ٹائم تو ابھی نہیں چھڑا سکتے, مطلب میں ایک سجیشن دیتا ہوں کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ان گاڑیوں کے اوپر ایک پابندی لگا دیں گورنمنٹ لیول پہ کہ آڈ اور ایون نمبر لے لیں. آڈ اور ایون نمبر کا مطلب ہے کہ آپ کہتے ہیں جی فرائیڈے والے دن جو ہے نا ایون نمبر کی گاڑی صرف روڈ پہ آئے گی اور سیٹرڈے والے دن آڈ نمبر کی چل سکتی ہے, اور اگر ایون نمبر کی فرائیڈے والے دن آئے گی تو اس کو جرمانہ ہوگا. تو آدھی گاڑیاں ایک دن گھر کھڑی رہ جائیں گی. اس سے کیا ہوگا کہ ان کی جو ایگزاسٹ ایمیشن آپ کے پاس اکٹھی ہونی ہے وہ 50% ایک دن میں کم ہو جائے گی, کیونکہ آپ ایون والی کو نہیں آنے دیں گے. ایٹ لیسٹ وہ جس کے پاس ہے وہ کھڑی کر کے گھر ہی آئے گا, تو وہ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرنے پہ مجبور ہوگا یا کسی دوست کے ساتھ چلا جائے گا. تو آدھی گاڑیاں ایٹ لیسٹ ایک دن گھر کھڑی تو رہیں گی نا. اگلے دن آپ ایون والے کو لائیں, پہلی گاڑیاں کھڑی. 50% جو وہیکولر جو برڈن ہے وہ اس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے. لیکن 100% کرنے کے لیے ہمیں اس کا پراپر شفٹ کرنا ہی پڑے گا الیکٹریکل وہیکلز میں یا پبلک ٹرانسپورٹ میں. دوسری جو ریزن ہے وہ انڈسٹری ہے. ہمیں انڈسٹری کو شفٹ کرنا پڑے گا. ہمیں اس طرف شفٹ کریں کہ جیسے لاہور شہر ہے فار ایگزامپل, اس کے باہر کوئی انڈسٹریل زون بنائے جا کے جہاں پہ وہ پاپولیشن کے حساب سے دور ہو, تاکہ وہ جو انڈسٹری کے اوپر, پہلے تو ہماری یہی ہوتی ہے کہ انڈسٹری پراپر انوائرمنٹل جو پروٹیکشن ایکٹ ہے اس کے پاسٹولیٹس کے مطابق ہونی چاہیے. ان کی جو ایکسکریشنز ہیں, ان کا ویسٹ جو پروڈیوس کرتی ہے, ویسٹ میں ان کا واٹر بھی ہوتا ہے, ویسٹ واٹر اور ایئر پولوشن بھی وہ پروڈیوس کرتی ہے, ان کو پراپرلی وہ ٹریٹ کر کے پھر اس ایٹماسفیئر میں چھوڑنے کی اجازت. اب تو کیا ہے, آپ دیکھیں گے لا تو ہے, قانون تو ہے, ماننے والے کیسے, آپ راستے میں جائیں گے آپ بھٹوں کی چمنیاں بھی چلتی دیکھیں گے, آپ فیکٹریوں کی چمنیاں بھی چلتے دیکھیں گے. ٹھیک ہے, کاغذوں میں وہ پورے ہیں کہ ان کے پاس سسٹم ویل اکوپڈ, لیکن آپ اس کے کلر سے دھوئیں کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کا ہے. ٹھیک ہے, اب پراپر مانیٹرنگ سسٹم جب ہوگا, جب اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو وہ ٹریٹ کر کے اس کو ایٹماسفیئر میں جو ہے ریلیز کریں گے. ان کے ایک ایکٹ کے مطابق ان کو ایک لمٹ دی ہوتی ہے کہ اس لمٹ تک, تاکہ وہ ہمارے لیے خطرہ نہ بنے, اس لمٹ تک وہ اس کو, اگر اس سے زیادہ ہوگا تو وہ اس کو ٹریٹ کر کے, اس کے لیے ٹریٹمنٹ پلانٹس ہوتے ہیں, اس کو ٹریٹ کر کے پھر وہ ایٹماسفیئر میں کرتے ہیں. تو اس کو پراپر جو لا ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے, تاکہ انڈسٹری جو ہے اس کا جو ویسٹ ہے وہ ایٹماسفیئر میں کم سے کم ہو. تیسرا میں نے آپ کو پیڈی کرافٹ کا پہلے سلوشن بتا دیا ہے کہ آپ اس کو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس میں یا آپ اس کو چینج کر دیں اس میں کمپوسٹ میں, تاکہ وہ زحمت کی بجائے رحمت بن جائے اسی کسان کے لیے جس کے لیے وہ زحمت بنتی ہے. چوتھا جو ہے جو آپ کے ڈومیسٹک ویسٹ ہیں جس میں سالڈ ویسٹ ہے, آپ دیکھیں ایک میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ پلاسٹک پولوشن یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, بہت بڑا ہے. اس میں آپ دہی لانے کے لیے جو ون ٹائم شاپر یوز کرتے ہیں, آپ تو دہی لا کے پھینک دیتے ہیں, وہ ڈیگریڈ ہونے کے لیے 200 سال لیتا ہے. کتنے؟
200 سال آپ نے اس کو ادھر ہی بھگتنا ہے. تو پھر آپ فروٹ لیتے وقت کہہ رہے ہیں یار شاپر ڈبل کر دیں, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب آپ پھر اس میں کتنی جو پولوشن ہے ان پلاسٹک کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے تو آپ شفٹ کریں اس کو. جیسے ہمارے بزرگ ہوتے تھے وہ کپڑے کا بیگ رکھتے تھے, جو کاغذ کے بیگ رکھتے تھے, آپ اس کی طرف لوگوں کا ذہن بنائیں, شفٹ کریں, اسے مہنگا کر دیں. ہم نے بڑی اسلام آباد میں اب پلاسٹک بیگ بین ہے, لاہور میں بھی بین ہے گورنمنٹ لیول پہ. اب آپ دیکھیں گے بڑی دکانیں جہاں پہ وہ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں اس کو اور مہنگا کر دیں تاکہ اگر کسی نے 50 روپے کا دہی لینا تو 100 روپے کا شاپر لے ساتھ, پھر دیکھیں گے کون لیتا ہے. ایسے ہی تو پھر وہ خود ہی گھر سے ٹفن لے کر آئے گا, یار اس میں ڈال دو. ایک سمپل ہی بھائی, فروٹ لینا ہے وہ 50 روپے کا فروٹ 100 روپے کا شاپر کبھی بھی نہیں لے گا. وہ کہے گا یار میں گھر سے تھیلا لے کے آتا ہوں, اس میں لے کر جاتا ہوں. آپ اس کو مہنگا کر دیں. اگر آپ نئی انڈسٹری, کچھ لوگ کہتے ہیں جی انڈسٹری نہیں بند کر سکتے, تو آپ اسے مہنگا کر دیں. اس کے الٹرنیٹیو دے دیں, بایو ڈیگریڈیبل پروڈکٹس دے دیں. ابھی آپ کپ یوز کرتے ہیں اسٹائروفوم کے, اسے آپ کیا کریں, وہ دے دیں کپ, جو پیپر کے کپ ہوتے ہیں وہ یوز کر لیں, تاکہ اس کو آہستہ آہستہ ود دا پیسج آف ٹائم اس کو ریڈیوس کر دیں, ختم کر دیں. تیسری جو چیز سالڈ ویسٹ میں آتی ہے ای ویسٹ. ایک یہ بھی ہمارا لیٹسٹ مسئلہ ہے. ہم ای ویسٹ جو ہے نا, ایک آپ نے سنا نا لنڈے کے کپڑے بھی لیتے ہیں اور لنڈے کی چیزیں بھی لیتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ان کنٹریز نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ انہوں نے اپنے ویسٹ سے کیسے جان چھڑانی ہے. اگر وہ کپڑا سارا سال 2-4 سال پہنے نا تو وہ خراب ہو جائے گا, پھر اسے کوئی نہیں پہنے گا. ایسے ہے, وہ کیا کرتے ہیں 1 سال اس کو استعمال کرتے ہیں, وہ اسی اچھی حالت میں ہوتا ہے اسے گفٹ کر دیتے ہیں. ایکچولی وہ گفٹ نہیں ہوتا ہے, انہوں نے ویسٹ سے جان چھڑائی ہوتی ہے. لیکن ہم اس کو بڑے خندہ پیشانی سے ویلکم کرتے ہیں, آئے جی اپنا گند ساڑے دباؤ, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے نا وہ زیادہ گند ڈالتی ہے. یورپ ٹیکسٹائل انڈسٹری نہیں لگاتا. یورپ والے جہاں سے پاکستان, چائنا, ادھر بنگلہ دیش, انڈیا سے لیتا ہے کپڑا, جتنا بھی بنتا ہے یہاں سے لیتا ہے. جسٹ بیکاز وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو ویسٹ پروڈکٹس ہے وہ ہمارے انوائرمنٹ کو خراب کرتی ہے. وہ مہنگا لیتا ہے اور اس سے جان بھی اسی طرح چھڑاتا ہے کہ انہوں نے بھی بچے گفٹ کر دیتے ہیں کہ یہ لیں جی آپ, اور ہم بڑی خوشی سے لے لیتے ہیں. اسی طرح سے یہ جو ای ویسٹ ہے, یہ موبائل, لیپ ٹاپس, یہ چیزیں جو پروڈیوس ہوتی ہیں وہ بھی ہمیں ایسے ہی ہوتا ہے. ہمارے یہاں بڑے بڑے ڈیلرز بیٹھے ہیں جو بڑے ایک شان سے کہتے ہیں جی اتنے کنٹینر لے لیے ہم نے, سستی چیزیں جو ہیں وہ لیتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی جب وہ خراب ہوتے ہیں ہمیں ہمارے انوائرمنٹ میں ڈسپوز آف کرنا پڑتا ہے. اور یہ سب سے زیادہ خطرناک جو ای ویسٹ جب ہم ریڈیوس کرتے ہیں, اسے بایو فینول اے, ٹرائی میتھائلن, پالمیٹک اور اسٹیرک ایسڈ جو ہے اس سے پروڈیوس ہوتے ہیں. وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ خطرناک جو پولوٹنٹس ہوتے ہیں یہ ای ویسٹ سے پروڈیوس ہوتے ہیں. ہمارا اپنا تو ہے ہی ہے جو ہم نے پروڈیوس کیا ہے, سالڈ ویسٹ ہے یا ای ویسٹ ہے, بٹ کچھ بھی, لیکن ہم دوسروں کا گند جو ہے وہ بھی اپنے سر لیتے ہیں. تو ہمیں ان لائنز میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ ہمارے بایو ڈیگریڈیبل جو پروڈکٹس ہیں اس میں آتے ہیں. کلیئر ہو گئی جی بات یہاں تک. اس کے بعد ہے جی کہ ہم اب انڈیویجول لیول اور گورنمنٹ لیول دونوں پہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اب ریزنز ہمیں سمجھ آ گئی ہیں کہ پیڈی کراپس ہے, انڈسٹری ہے, وہیکلز ہیں, ٹھیک ہے, ڈومیسٹک ریزنز ہیں, سالڈ ویسٹ کی ریزنز ہیں, ای ویسٹ کی ہے یا دوسری جو ڈومیسٹک ریزنز ہیں. ان سب کو باری باری ہم نے ریڈیوس کرنا ہے. چیک اینڈ بیلنس کریں اس کو. گاڑیوں کے اوپر گورنمنٹ بھی ٹیکسیشن لگائے, گاڑیوں کو ریڈیوس کریں اور اس برڈن کو شفٹ کریں. بڑے شہروں کی جیسے لاہور ہے 1.2 ملین, 1 کروڑ 20 لاکھ کا شہر ہے, شاید پورے بلوچستان کی اتنی آبادی نہیں ہوگی, وہ اس سے کم ہوگی. وجہ کیا ہے؟ یہاں پہ آپ نے اپرچونٹی دی ہے, لوگ مائگریٹ کرتے ہیں ٹوورڈز دا بگ سٹی. یہی اپرچونٹی آپ ان کو ان کے شہروں میں دیں, آپ ان کو تحصیل لیول پہ, آپ ان کی ڈسٹرکٹ میں اچھے ہاسپٹل دے دیں, اچھے اسکولز دے دیں, اچھی گورنمنٹ آفسز کو وہاں پہ شفٹ کر دیں کہ اسے لاہور نہ آنا پڑے. ملتان میں بیٹھا بندہ ہے, اس کا کوئی کیس لگ گیا جی, ہائی کورٹ تو لاہور میں ہی ہے, تو اسے لاہور آنا پڑتا ہے. ہی ہیز ٹو موو. پھر وہ 10 سال چکر لگانے کے بعد کہتا ہے یار میں چلو ادھر ہی شفٹ ہو جاتا ہوں, ٹھیک ہے, وہ اپنی جان سے. لیکن اگر آپ یہی فیسلٹی اس کو اس کے گراؤنڈ لیول پہ اس کے گھر میں دے دیں گے, وہ کبھی ادھر نہیں آئے گا. آپ کا بڑے شہروں کے اوپر برڈن کم ہو جائے گا. آپ ایک اچھا ہاسپٹل, اچھے اسکول, اچھی جو انڈسٹریل جو جاب اپرچونٹی اور سرکاری دفاتر کچھ آپ ڈسٹرکٹ میں شفٹ کر دیں, آپ کا برڈن بھی کم ہو جائے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے شہروں کی جو لاہور ہے یا کراچی ہے, جتنے بگ سٹی, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اونلی دا لاہور سٹی, بٹ کراچی, بلوچستان کا جو ہمارے پاس کوئٹہ ہے, پشاور, ان بڑے شہروں کی طرف جو مائگریشن ہے وہ کم ہو جائے گا, لوگوں کا رجحان کم ہو جائے گا. اس سے کیا ہوگا, وہیکولرز, کیونکہ لوگ رہتے ہیں تو وہ گاڑی استعمال کرتے ہیں, وہ گاڑیاں بھی کم ہوں گی, ان کے جو ہاؤس ہولڈ کی ڈومیسٹک ہے وہ بھی کم ہوگا, سالڈ ویسٹ بھی کم جنریٹ ہوگا, جو سیویج ویسٹ ہے وہ بھی کم جنریٹ ہوگا. اس کو آپ کو مینیج کرنا بھی آسان ہوگا ایز کمپیئر ٹو ادر. کیونکہ ہم جتنی مرضی باتیں کر لیں امپلیمنٹ کرنے, لیکن امپلیمنٹ کے لیے بھی ہمیں ایک پروسیس کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے فیڈ بیک میکانزم کی بڑی ضرورت ہوتی ہے.
باتیں بہت ہیں کرنے کو، لیکن ہم تقریر اچھی کر لیتے ہیں اور ہمیں تب ہی احساس ہوتا ہے کہ ہمیشہ وہ میں سنتا ہوں کہ دی اسموک لیسن نیور لرنڈ، کہ ایسا ایک فنامنا جس سے ہم نے کبھی بھی سبق حاصل نہیں کیا، لیکن ہمیں سبق حاصل کرنے کے لیے پریکٹیکلی فیلڈ میں آنا پڑے گا. ہمیں اس کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کرنا. اور میں کیوں کروں بھی اس کے ساتھ ایڈجسٹ؟ میں یہ کیوں نہ کر لوں کہ میں اپنے حصے کی پولوشن ہی کم کر لوں، بجائے اس کے کہ میں اپنے حصے کی پولوشن ایڈ کرتا جاتا ہوں، لوگوں کو یہ سکھاتا جاتا کریں جی اس کے ساتھ ایڈجسٹ. کیوں کریں؟ تو آپ اپنی جو سب سے پہلے سیلف جو آپ کی نا رسپانسبلٹی اس کو فیل کریں، احساس ذمہ داری پروڈیوس کریں. اس کی میں ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ گھر میں اپنا صفائی کر کے کوڑا ساتھ والوں کے گھر کے سامنے کر دیتے ہیں، ایسے ہوتا ہے. ساتھ والے نکلتے ہیں اپنا صاف کر کے آپ کی طرف کر دیتے ہیں، ایسے ہوتا ہے. کوڑا صبح سے شام تک وہیں کھجل ہوتا رہتا ہے، کبھی ادھر اور کبھی ادھر. اگر ان میں سے کوئی بھی ایک احساس ذمہ داری پروڈیوس کرے، اٹھائے اسے، جہاں پہ ایک گورنمنٹ نے وہ ڈسپوز آف کرنے کے لیے آپ کو ایک کنٹینر دیا، وہاں پھینک ہے. ایک چھوٹی سی کوئی لمبی ایکسرسائز نہیں ہے. اچھا اگر خدا نہ خواستہ کسی میں ہو بھی گیا کہ چلیں جی میں پھینک آتا ہوں، وہ بھی کوشش کرے گا ایسے دور سے پھینکوں تاکہ کنٹینر کے اندر نہیں باہر ہی ہو. آپ سارے اس سٹی میں اس ٹاؤن میں دیکھ لیجیے گا، جہاں بھی کنٹینر پڑا ہوگا کوڑا اس کے ارد گرد ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اب ادھر کوئی پرائم منسٹر کھڑا ہوگا تو نہیں آپ کو بتا سکتا کہ بھائی اس میں پھینک دو، میں کھڑا ہوں. یا گورنمنٹ کا کوئی آفیشیل کھڑا کرے وہاں پہ کہ بھائی یہ کوڑا اس کنٹینر کے اندر پھینک دیں. احساس ذمہ داری ہے نا، کیونکہ میں نے وہ پروڈیوس کیا ویسٹ، تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو ڈسپوز آف لیول تک خود جا کے چھوڑ کے آؤں. پھر گورنمنٹ اس کو ریسائیکل کرتی، گورنمنٹ اس کو بایو ڈیگریڈیبل پروڈکٹس جتنی ہوتی ہیں چینج کرتی، باقی ڈمپنگ کے لیے وہ استعمال کر لیتے ہیں. تو یہ کام ہمارے کرنے کا ہے، یہ کام گورنمنٹ کا ہے. گورنمنٹ کا کام قانون سازی کرنا ہے. اب وہ قانون سازی کر رہے ہیں، دے آر ڈوئنگ ویل، بٹ آئی تھنک کہ ان کا جو فیڈ بیک میکانزم ہے اس میں تھوڑے سے لوپ ہولز ہیں، ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. پالیسی تو بن جاتی ہے، پالیسی بناتے ہیں اچھی، دے آر انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی، وہ اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن اتنا اچھا کام کرنے کے باوجود بھی اگر ہمیں یہ سموک کو کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کا مطلب کہیں نہ کہیں فیلئر ضرور ہے. یا تو پالیسی امپلیمنٹ نہیں ہوتی، اگر امپلیمنٹ ہوتی ہے تو اس کا فیڈ بیک نہیں آتا کہ ہم نے کتنے % اچیو کیا. جیسے ابھی میں نے آپ کو لندن کی ایگزامپل دی. لندن انہوں نے وہ جو 4 سال تھے، جب 1952 میں دیا اور 1956 تک وہ جو کلین ایئر ایکٹ تھا اس کو پراپر مانیٹر کیا کہ اب اس کی جتنے بھی ریزنز ہیں اس کو. پھر 1995 تک انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ جب انہوں نے بنایا، اس کو بھی انہوں نے ٹارگیٹ رکھا کہ یہ آبجیکٹیو ہم نے 2005 تک اچیو کرنے ہیں. اور 2005 میں انہوں نے پھر اس کو انالیسس کیا کہ ہم نے 10 سالوں میں کتنے اچیو کیے. 2007 میں پھر ایک ریوائز ایکٹ آیا. اسی طرح یو ایس میں جب لاس اینجلس میں تھے، یو ایس نے 1962 میں اس ایکٹ کے اوپر کام شروع کیا. اور اب اتنا انہوں نے کیا کہ باقاعدہ برن ڈے ہے، جلانے کے دن مقرر ہے وہاں پہ. یعنی اس حد تک ہے کہ آپ نے اگر کوئی کوڑا جلانا بھی ہے اس دن باقی انڈسٹری وہ بند کریں گے تاکہ اس دن کی ایڈیشن نہ ہو کہ انڈسٹری بھی چاہ رہی ہے آپ کو وہ کہیں جی منڈے 17 نومبر جو ہے وہ برن ڈے ہے. اب اس دن انڈسٹری کوئی نہیں چلائے گا، اس دن گاڑی کوئی نہیں سر چلے گی. اس دن اگر آپ نے جو کوڑا پروڈیوس کیا آپ اس کو اپنے گھر کے بیک پہ یا کہیں جلا سکتے. اس کے ادر ڈے جو برن ڈے کے علاوہ اگر آپ جلائیں گے آپ کو جرمانہ ہوگا، آپ کو فائن، ہیوی فائن ہوگا. اور ہیوی فائن اتنا ہوتا ہے کہ آپ کی 1 مہینے کی تنخواہ سے زیادہ ہوتا ہے. تو وہ بندہ پہلے ہی سوچ لیتا ہے میں کوڑا جلا کے 1 مہینے کی تنخواہ کیسے گزارا کروں. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہوتا ہے وہ اس کو قانون کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو یہ کام ہماری گورنمنٹ کے اس لاء کو پراپرلی مانیٹر کیا جائے، امپلیمنٹ کیا جائے، اور امپلیمنٹ فیزز کے بعد اس کے آبجیکٹیو کو یہ ری انالیسس کیا جائے کہ ہم نے 5 سال میں یا 10 سال میں یہ جو امپلیمنٹیشن پالیسی دی تھی اس سے کتنے % ریڈیوس ہوئی. آپ کو ایگزامپل کیا دیتا ہوں کہ جو یو ایس تھا اس نے 1962 سے 1975 کے درمیان جب یہ پالیسی بنائی، انہوں نے 40% جو فیٹیلٹی ریٹ تھا اس کو ریڈیوس کیا. کتنا؟ 40%. یعنی 100 میں سے 40 لوگوں کو انہوں نے بچا لیا مرنے سے جو اس کے ساتھ ولنریبل تھے. اس کی ریزن جسٹ یہی تھی کہ امپلیمنٹیشن اور اس کے فیڈ بیک میکانزم کے تھرو گئے کہ کتنے % امپلیمنٹ ہوا، کہاں کہاں لوپ ہول رہ گئے، کہاں کہاں فیلئر رہ گیا، اس کو پھر ری انالیسس کیا. ری انالیسس کرنے کے بعد وہ کامیاب ہوئے اور آج ان کی کلین ایئر ہے. آج یہ جتنی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آلودگی ہے وہ ساری ہماری طرف شفٹ ہے، انڈر ڈیولپ کنٹریز کی طرف شفٹ ہے. ایک اور ریزن انہوں نے کی، اب وہ اس لیول پہ پہنچے کہ میتھین جو ہے جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ بھی کلائمیٹ گرمی آپ گرین ہاؤس گیس پروڈیوس کر، اسی طرح اس میں میتھین بھی ہے. اب انہوں نے دیکھا کہ جو گھروں میں ایک اور چھوٹی سی بات ہے، کوئی نہیں، اب گورنمنٹ کوئی سرکاری افسر آ گیا آپ کے گھر کا چولہا نہیں بند کر سکتا. ایسے ہی آپ کو سوئی گیس کی فیسلٹی دی، آپ چلا کے اندھا دھند سردیوں میں سیک بھی رہے ہیں، اس سے کر بھی رہے ہیں، لیکن وہ 0.5% ٹوٹل یو ایس کی جو ہے نا میتھین پروڈیوس کرتی ہے جو گرین ہاؤس، اس سے بھی اسموک پروڈیوس ہوتی ہے ان کی. لیکن ہم نے کبھی اس اینگل سے
सोचा ही नहीं कि अगर हमें उससे चूल्हे की ज़रूरत नहीं है, वी शुड शिफ्ट टू एन अल्टरनेटिव, हमें कोई हीटिंग को लिए इलेक्ट्रिकल ले लें या दूसरा ले लें, ताकि हम उस जो मीथेन बर्न कर रहे हैं उसको भी रिड्यूस करें, या अनवांटेड जितनी भी है गर्मी हम लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या किचन में या चूल्हा चल रहा है, ठीक है, तो उसमें एहसास ज़िम्मेदारी हमारी है कि हम उसको बंद कर दें, उस मीथेन की जो प्रोडक्शन है उसको भी रिड्यूस कर दें। तो ये हमारी इंडिविजुअल लेवल की और गवर्नमेंट लेवल की दोनों पे हमारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन मैं हमेशा से कहता हूँ कि 70% आपकी ज़िम्मेदारी है। आप गाड़ियों का ध्यान रखें, उनको मेंटेन करें, कोशिश करें कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर शिफ्ट हों, जो सॉलिड वेस्ट का उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करें, जो पैडी क्रॉप्स के हैं उनको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करें, उसको बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स में चेंज करें, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में चेंज करें। डोमेस्टिक जितने भी आप यूज़ करते हैं, ये जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या सॉल्वेंट्स जो होते हैं जिनकी फ्यूमिंग की वजह से SO4 जो है और सल्फेट्स और सल्फाइड जो सल्फर डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसको रिड्यूस करें खुद अपने लेवल पे। इसी तरह आप सॉलिड वेस्ट में कोशिश करें कि उसको शिफ्ट कर लें, पेपर बैग बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स पे जाएं, ताकि वो जो पोल्यूटेंट्स हैं वो आपके एनवायरनमेंट में जो बार बार उसका ह्यूज पाइल अप ना हो। ठीक हो गया जी। और सबसे एंड पे एहसास ज़िम्मेदारी, आप पहले आप, फिर आपका घर, फिर आपका मोहल्ला, फिर आपका टाउन, फिर आपका शहर, फिर आपका सूबा, फिर आपका मुल्क, और एज ए नेशन आप उसको लेकर एक हायरार्की से चल सकते। तो ये एहसास ज़िम्मेदारी जो है वो अपने अंदर पैदा करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वकाल हमारे साथ मौजूद थे। अभी कुछ ही देर के बाद हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम दावत देंगे प्रोफेसर डॉक्टर खालिद वहीद, जो कि कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, चेयरमैन पाकिस्तान चेस्ट फाउंडेशन के। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि 20% ऑफ द पॉपुलेशन, 20% ऑफ द पेशेंट्स के जो हॉस्पिटल्स में हैं अभी, वो स्मोक या आलूदगी की वजह से अफेक्टेड है। एक तो अस्थमेटिक पेशेंट्स बढ़ रहे हैं और दूसरा चेस्ट के प्रॉब्लम्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस पर आप रोशनी डालें कि स्मोक से हम इन तमाम तर जो बीमारियाँ हैं, स्मोक से जो बीमारियाँ बढ़ रही हैं अभी इस टेन्योर में, उनको हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो वेलकम करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर खालिद वहीद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तो जी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कासिम अली शाह फाउंडेशन का और आपका डॉक्टर साहब कि आपने एक बहुत अहम टॉपिक पे आज हमें दावत दी बोलने के लिए, डॉक्टर साहब को और मुझे, और मेरा ख़्याल है कि मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि ENT पे क्या, ENT से मुराद है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये गले से ऊपर वाला हिस्सा, नाक, मुंह के पीछे वाला हिस्सा और ये ऊपर वाला गला, ये जो आपकी हड्डी है इसके ऊपर वाला, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं इस स्मोक की वजह से, और उसका हल भी बड़े अच्छे तरीके से बताया। मेरे ख्याल उन्होंने जो ये बात की कि हमें एडजस्ट करना है, उसका मकसद ये नहीं था कि एडजस्ट करना, हमें एडजस्ट करना से मुराद है कि ये पिछले 5-6 साल से स्मोक का सिलसिला शुरू हुआ है और अगले 5-10 साल कितने अरसे में ये ख़त्म होता है। बेसिक एम तो हमारा वही है जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हमने उसको ख़त्म करने की तरफ जाना है। जैसा बाकी कंट्रीज़, डेवलप कंट्रीज़ ने इसको ख़त्म किया, ख़त्म करेंगे तो हल निकलेगा, अदरवाइज़ नहीं निकलेगा। पर एडजस्टमेंट से मुराद ये है कि हम पेशेंट तो हमारे पास अब आ रहे हैं, तो डॉक्टर ने बीइंग ए मेडिकल पर्सनल हमने ये देखना है कि हम कैसे एडजस्ट करें, कैसे अपनी पॉपुलेशन को हम इस बीमारी से बचाएं। कुछ इमीडिएट मेजर्स होते हैं, कुछ प्रोलॉन्ग मेजर्स होते हैं। जो इमीडिएट मेजर्स हैं वो एडजस्टमेंट में आते हैं, और जो प्रोलॉन्ग है उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, उसमें डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं और हमारा थिंक टैंक इन्वॉल्व होगा। जैसा कि डॉक्टर साहब ने फरमाया, बहुत ही अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब ने डिटेल बता दी, मुझे उसमें जाने की ज़रूरत नहीं कि स्मॉग क्या है, क्यों बन जाती है, उसके क्या क्या चीज़ें हमारे इसमें जो अवामिल हैं वो शामिल हैं कि स्मॉग बनती जा रही है और इस सीज़न में वो क्यों स्मॉग आ जाती है। सबसे पहली चीज़ वही कि स्मॉग है क्या। सिंपल सी बात है, फॉग और स्मोक का कॉम्बिनेशन इज़ स्मॉग। स्मोक सिंपल स्मोक नहीं है, ये फोटोकेमिकल स्मोक है जिसमें बहुत सारी गैसेस शामिल हैं। डॉक्टर साहब शायद जिक्र करना भूल गए कि सिर्फ गैसेस के साथ साथ में कार्सिनोजेंस भी शामिल हैं। ऐसे कार्सिनोजेंस शामिल हैं कि जो इंसान अगर इनहेल कर रहा है और साल इनहेल करता रहे तो कैंसर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ना सिर्फ लंग के कैंसर्स बल्कि बाकी, क्योंकि ये अब्जॉर्ब भी होती हैं एयर केमिकल्स जो हैं और ब्लड में सर्कुलेट करते हैं ये कार्सिनोजेंस एंड केमिकल्स। और दूसरे पार्ट जो डायरेक्टली स्मॉग से अफेक्टेड नहीं है वो अफेक्ट हो सकते हैं। वो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा इस बारे में कि ये कौन कौन से पार्ट्स अफेक्ट हो सकते हैं।
تو جو گیسز ہیں خاص طور پر جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا نائٹرس آکسائڈ ہے, نائٹروجن ڈائی آکسائڈ ہے, سلفر ڈائی آکسائڈ ہے, کاربن مونوکسائڈ ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ ہے, یہ تمام گیسز وہ ہیں جو کہ بہت نقصان دہ ہیں ہماری صحت کے لیے. ٹھیک ہے, اب اس موسم میں کیونکہ اوزون لیئر ہماری بہت ہائر اپ ہے, یہ بڑی پروٹیکٹیو لیئر ہے اللہ کی طرف سے, جو سن کی ریز آ رہی ہیں ان کو یہ روکتی ہیں, الٹرا وائلٹ ریز کو روکتی ہے یہ لیئر. اگر یہ نہ رکتی ہو تو ہمارے اسکن میں کینسر بڑی جلدی ہو جائے. تو بڑی پروٹیکٹیو ہے یہ, کیونکہ گرمیوں میں ہماری ہوا جو ہے وہ لائٹ ہوتی ہے اور اوپر کی طرف چلی جاتی ہے, تو اوزون اوپر ہی رہتی ہے اور یہ تمام گیسز ایک بہت ہائر لیول پہ اڑ رہی ہوتی ہیں. پر جیسے ہی ٹھنڈ آتی ہے آپ کو پتہ ہے بھاری چیز نیچے کی طرف بیٹھتی ہے, تو یہ اوزون لیئر بھی نیچے آ جاتی ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری گیسز جو ہوا میں اوپر چلی جاتی ہیں گرمیوں میں, وہ سردیوں میں بہت نیچے ریسپائریبل ہم کہتے ہیں کہ وہ اس لیول پہ آ جاتی ہیں اور مریض جو ہے وہ سانس کے ساتھ اندر لے کے جا رہا ہے. ایک یہی راستہ ہے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کا کہ باہر سے جتنے بھی ہمارے نقصان دہ چیزیں ہیں وہ سانس کے ذریعے اندر جاتی ہیں, اور دوسری کہ ہماری ڈائریکٹ اسکن پہ کانٹیکٹ ہوتا ہے ان کیمیکل سے. تو نہ صرف یہ کہ ناک کان گلا, نہ صرف آنکھیں, اسکن بھی اس میں انوالو ہوتی ہے, اور اس میں ریسپریٹری ٹریک یعنی کہ جو ہم لنگس کی بات کریں, سانس کی نالی کی بات کریں تو وہ تو بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کینسرز بھی بہت زیادہ اس میں افیکٹ کر سکتے ہیں, پر لیٹر آن, یعنی کہ 2 سال میں کینسر ہو جائے گا ایسا مسئلہ نہیں ہے. جس طرح ہم اسموکنگ کی اگر بات کریں, اسموکنگ از اندر پولوشن جو کہ ہمارے ہاں بہت کامن ہے, اور اسموکرز اتنے زیادہ ہیں, اور ان کی وجہ سے, اسموکنگ کی وجہ سے بہت زیادہ بیماریاں ہیں. خاص طور پہ ریسپریٹری ٹریکٹ کی میں بات کروں, لنگ کا کینسر ہے, COPD ہے, ایستھما کی خرابی ہے, یہ بہت ساری. اب اس اسموگ سے کون سے لوگ افیکٹ ہو سکتے ہیں؟ ایک تو وہ لوگ آپ کو پتہ ہے جو باہر جا رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, اس میں اب میجورٹی میلز پاپولیشن ہے, ینگر میلز پاپولیشن ہے. ٹھیک ہے نا, اولڈ ایج والے تو چلو گھر میں بیٹھ گئے. اب جو 65 ایئرس کے ہیں وہ ہیں تو گھر میں, پر ان کو اگر تھوڑا سا بھی ایکسپوجر ہو جائے گا, صبح نماز پڑھنے گئے اسموگ ہے, رات کو نماز پڑھنے گئے اسموگ ہے, اسی سے ان کو کام شروع ہو جائے گا. نمبر 3 بچے بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. نمبر 4 وہ لوگ جن کو آلریڈی ریسپریٹری ٹریکٹ کی بیماریاں ہیں, جس طرح کہ دمہ, کسی کو اگر دمہ ہے تو اس کو ذرا سی بھی ہوا میں پولیوشن ہوتی ہے, ڈسٹ اڑتی ہے تو اس کا دمہ بہت خراب ہو جاتا ہے. اس طرح COPD ایک بیماری ہے جو کہ دمہ سے ملتی جلتی بیماری ہے, پر یہ ایک مستقل بیماری ہے, سگریٹ پینے والوں میں ہوتی ہے. اس طرح اگر ہم بات کریں کہ چیسٹ کی انفیکشنز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں اسموگ کے کیمیکلز کے اندر جانے کی وجہ سے. ہمارے لنگ کا کام صرف سانس لینا نہیں ہے, گیس ایکسچینج نہیں ہے, اس کا بہت پروٹیکٹیو عمل بھی ہے. وہ بہت ساری, جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ نوز سے شروع کرتے فلٹر کا کام ہے. اگر ہماری ناک کے بال نہ ہوں تو بہت سارے جراثیم ہمارے اندر چلے جائیں ڈائریکٹ, جو کہ یہ ناک کے بال اس کو روک رہے ہیں. اس طرح ہی اگر ہم نیچے جاتے جائیں تو اللہ میاں نے اس میں سیلیا رکھے ہوئے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت ساری چیزوں کو باہر چھینک کیوں آتی ہے ہمیں, ناک میں کوئی چیز گئی, وہ بجائے اندر جانے کے اللہ میں اتنے ایسا پروٹیکٹیو میں یہ رکھا کہ چھینک کرتا ہے, بندہ باہر نکال لیتا ہے. کھانسی کیوں آتی ہے ہمیں؟ جب چیسٹ کے اندر کوئی پرابلم ہو رہا ہے تو کھانسی سمٹم تو ہے, پر یہ سمٹم کی افادیت ہے, وہ چیزوں کو نکال بھی رہی ہے اور ڈاکٹر کی طرف مریض کو لے کے بھی جاتی ہے کہ اگر کھانسی نہ ہو اور پتہ ہی نہ چلے, اگر آخری اسٹیج وہ کینسر کے آ جائے, چیسٹ پین نہ ہو, ہارٹ اٹیک ہو جائے, مریض کو پتہ ہی نہ چلے. کئی مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں چلتا, جب ECG کرتے ہیں ہارٹ اٹیک, کوئی چیسٹ پین نہیں ہوئی, کچھ نہیں, اتنا سیویئر ہارٹ اٹیک ہو. تو علامات اللہ کی طرف سے ایک بہت اہم چیز ہے. تو ان چیزوں کو پروٹیکشن بھی لنگ کر رہی ہے ہماری جو ہے. اگر ہم کیمیکلز کو کھینچتے رہیں گے خاص طور پہ اس موسم میں آ کے, تو ہمارے جو یہ پروٹیکٹیو میکینزم ہے خاص طور پہ ریسپریٹری ٹریکٹ کا, وہ بھی بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم ذہن میں رکھیں کہ 5 سیزن ہیں ہمارے, 4 تو اللہ کی طرف سے ہیں جو بڑے خوبصورت ہیں, اور یہ ایک سیزن ہیومن میڈ ہے جو کہ انسان نے بنایا, ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب بڑے اچھے طریقے سے ذکر کر رہے تھے, اگر ہم تھوڑا سا اپنا حصہ ڈال لیں اور احتیاط کر لیں اور ایک دوسرے کا خیال کر لیں, تو میرا خیال ہے ہم اس جو مین میڈ پرابلم ہے 5واں سیزن نظر آ رہا ہے جو اسموگ کا ہے, جو آ کے صرف ان 2-3 دنوں میں ہی 2-3 مہینوں میں ہی ہوتا ہے. باقی پھر آپ یہ سوال بڑے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ ان دنوں میں کیوں ہوتا ہے. جس طرح میں پہلے بات کر رہا تھا کہ اس میں فوگ بھی آ جاتی ہے, جس میں واٹر شامل ہے, ہمارے ڈراپس ہوتے ہیں, اور یہ کیمیکل اسموک مل کے. گرمیوں میں تو وہ چیزیں نہیں ہیں, پر یہ جو اسموگ ہے میرا خیال ہے یہ اگر ہم اس کو بات کریں تو سارا سال چلتی ہے, جو کہ ہمیں نظر نہیں آتی. گرمیوں کے موسم میں کم ہوتی ہے شاید. AQI ہے جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے, وہ ان دنوں میں آ کر ہمارا 450, 450, 480, 485 پہ چلا جاتا ہے. اس میں لاہور, پشاور, کراچی, یہ 3 ملک تقریباً 10 پہلے ملکوں میں دنیا میں آ رہے ہوتے ہیں.
ہمیشہ سے یہ پچھلے 5-6 سال سے تو ایسا ڈاکٹر صاحب ہو رہا ہے, ان کو زیادہ علم ہوگا, میں تو شاید اس معاملے میں نہیں جانتا. ایئر کوالٹی بڑی اچھی بات پرٹیکولر میٹر کی ہوئی کہ جو ریسپیریبل پارٹیکلز ہیں 10 مائکرون سے نیچے, 10 مائکرون سے بڑا ہوگا تو شاید ناک سے واپس نکل جائے, وہ نیچے جاتا ہے اور ریسپیریٹری ٹریکٹ میں جم جاتا ہے جا کے, اور وہاں پہ کیمیکل اریٹیشن شروع ہوئی. اگر آپ سوچیں کسی کو آلریڈی دمے کا مرض ہے, آپ جانتے ہیں کہ دمہ کیا مرض ہے, سانس کی نالیوں کی جنرلی ہم کہتے ہیں یہ الرجی ہو گئی. الرجی کس سے ہوتی ہے؟ ڈسٹ سے, اسموک سے, وائرل انفیکشن سے. اس سیزن میں ابھی ہم پچھلے کچھ 1 مہینے سے میں خود دیکھ رہا ہوں کہ میرے نمبر آف پیشنٹس کی تعداد 30-40% تک بڑھ گئی ہے. دمے کے مریض پورا سیزن گرمی میں گھر بیٹھے رہے, نہیں آئے, دوائی لے رہے تھے ٹھیک, اب آنا شروع ہو گئے کیونکہ سانس خراب, کھانسی ٹھیک نہیں ہوتی, کھانسی ایسی کہ ساری رات کھانستے ہیں, نہیں ٹھیک ہو پاتے. اور بیسک ریزن اس کا جو نظر آ رہا ہے وہ یہ اسموگ ہی ہے, جس کی وجہ سے ان کو اریٹیشن لنگ میں ہوتی ہے اور ان کا کنٹرولڈ ایستھما ان کنٹرول ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں پہلے سے ہی تیاری کرنی ہے کہ یہ موسم آنے والا ہے, اور ابھی تک ہمارے وہ میجرز نہیں ہے کہ ہم اس کو ختم کر دیں گے. فاگ تو آنی ہے, ٹھیک ہے نا. اسموک کا لیول کنٹرول کرنے کے لیے شاید ہمیں کچھ سال چاہیے. اگر ڈاکٹر صاحب جیسے بندے موجود ہوں گے تو شاید اللہ کرے گا جلدی ہو جائے گا یہ ہمارے پاس, کیونکہ گورنمنٹ کو ہم نے انفارم کرنا ہے. ہماری گورنمنٹ کے پاس ٹائم نہیں ہے پبلک کے لیے, وہ اپنی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں, پیسہ آئے پیسہ جائے, یہ کریں وہ کریں, وچ از ناٹ رانگ, مطلب وچ از ٹوٹلی رانگ. گورنمنٹ کو اپنے جو ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے, اور اس کے اوپر اب لا ہمارے پاس ہے کہ جی فصلیں نہیں جلانی, فصلیں پھر بھی جلتی ہیں, شاید سستا طریقہ کار ہے. اور دوسری بات کسان سمجھتا ہے کہ جی میرے لیے وہ کھاد بھی پیدا ہو رہی ہے, حالانکہ وہ ایسا نہیں, جیسا ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا. اب بہت سستا طریقہ ہے نا, ٹریکٹر تو چل گیا, اس نے اوپر والی چیزیں اڑا دی, نیچے والی انہوں نے جلا دی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے جو فرنسز ہیں, سب سے بڑا آج کل جو فرنسز جل رہی ہیں اس میں ہے ہی سارا ڈیزل استعمال ہو رہا ہے, ڈیزل سڑتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. ہم آپ دیکھیں ہمارے پاور جنریٹر جتنے لگے ہیں وہ ڈیزل سے چل رہے ہیں. ہائیڈرل پاور سے ہم چلے گئے اس کی طرف, مہنگی چیز کی طرف اور نقصان دہ کی چیز طرف, ٹھیک ہے نا. ہم سولر کی طرف نہیں جا رہے. ہمارے جو آپ کلین برکس دیکھ لیں, جتنے بھٹے ہیں شہر کے ارد گرد ہیں, اور وہ پرانے ترین جو 50 سال پرانا طریقہ کار ہے وہ استعمال ہو رہا ہے. آپ دیکھیں گزرتے ہوں گے تو دھواں اوپر سے نکل رہا ہوتا ہے, اور وہ دھواں بھرا ہوا ہے گیسز کا. اب انسان کے لیے یہ چیزیں اتنی نقصان دہ, نہ صرف انسان کے لیے, حیوانات کے لیے, اس کے علاوہ آپ کے جو پودے ہیں یہ سارے کیمیکلز ان کے لیے نقصان دہ, ان کی گرینری ساری خراب ہو رہی ہے. ہمیں آکسیجن فریش نہیں ملے گی ان سے, تو انسان کہاں جائے گا؟ اللہ کا نظام ہم خراب کر رہے ہیں سارا کا سارا. یہ تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ ہمارے اندر بہت سے لوگ ایسے اچھے الحمدللہ موجود ہیں کہ ہم, اور اس نے اتنا وافر مقدار میں اس چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں کہ ہم اتنی بڑی یہ گند کے باوجود, اتنی پولیوشن کے باوجود, اتنی کرپشن کے باوجود اللہ کے فضل سے ہم سب کچھ لے کے چل رہے ہیں اور چلتا جا رہا ہے. تو صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریسپریٹری ٹریکٹ کی ڈیزیزز اگر کسی کو پہلے سے ہیں تو اس سیزن میں آ کے بہت بڑھ جاتی ہیں. ہمیں احتیاط کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب نے ماسک کا استعمال بڑے اچھے طریقے سے, یہ امیڈیٹ میجرز ہیں. اگر کسی کو بیماری ہے سانس کی, نہیں بھی ہے, تو جو لوگ آج کل ہمارے باہر نکلتے ہیں وہ کوشش کریں صبح اور شام کو ماسک لگائیں, تاکہ کم از کم یہ جو پولیوٹڈ ایئر ہے جو آج کل بہت زیادہ ہے یہ ہمارے پھیپھڑوں میں نہ جائے اور ہمارے پھیپھڑوں کی اریٹیشن نہ ہو. اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو اگر دوائیاں مریضوں کو پرسکرائب کی گئی ہیں, جو ایستھما کے مریض ہیں, سی او پی ڈی کے مریض ہیں, یا چیسٹ کی اور بیماریوں کی جو کرونک بیماریاں کہلاتی ہیں, جو کہ کرونک بیماری ہیں, کرونک بیماری سے مراد ہے کہ جو پرانی بیماریاں چل رہی ہیں, سالوں سے چلی آ رہی ہیں اور ہر سیزن میں آ کے خراب ہو جاتی ہیں, سردیوں میں خراب ہو جاتی ہیں, ان کو اپنی دوائیاں فوری طور پہ ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کر کے سٹارٹ کر دینی چاہیے, اس سے پہلے کہ وہ مسئلہ خراب ہو. پروٹیکٹیو میجرز کریں, اس کے علاوہ دوائی لگاتار لیں. کوئی مسئلہ زیادہ ہو تو فوری طور پہ ڈاکٹر صاحب کے پاس فوری طور پہ رجوع کریں. ویکسینیشن کی ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی. فلو ویکسینیشنز ہر سال ستمبر اکتوبر میں ملتی ہیں, پاکستان میں آتی ہیں تو تھوڑی آتی ہیں, تو وہ لگوا لینی چاہیے. خاص طور پہ وہ لوگ جو امیونو کمپرومائزڈ ہیں, جن کی امیونٹی اچھی نہیں ہے, جن کو دمہ ہے پرانا, جن کو سی او پی ڈی ہے, جن کو ڈائبٹیز ہے, جن کو رینل بیماری ہے, وہ تو کم از کم اپنے پیرنٹس کو ضرور لگوا دیں آپ, تاکہ 40 to 50% تک وہ جو یہ فلو کا یا اس کا اثر ہوتا ہے جس سے بیماریاں بڑھ رہی ہیں وہ رک جاتی ہیں. اور اس طرح نمونیا کی ویکسینیشن بھی ملتی ہے جو کہ سال میں زندگی میں ایک دفعہ لگوا لیں, 60 سال کے بعد تو اسے بہت زیادہ پروٹیکشن ہو جاتی ہے. تو اب ہمارا ایز اے ڈاکٹر یہ کام بنتا ہے کہ ہم اپنے میڈیا کے تھرو یہ میسج قوم کو دیں کہ یہ سیزن فی الحال ایسا ہی چل رہا ہے. اسموگ کو کوشش تو کی جائے گی انشاءاللہ کم کرنے کی, اور گورنمنٹ کے لیول پہ سٹیپس بھی ہوں گے, پر ہم امیڈیٹلی اپنے پیشنٹس کے لیے, اپنی پاپولیشن کے لیے کیا کیا کریں. دوائیاں لگاتار لیں, ماسک کا استعمال اچھا کریں, گاڑی کے شیشے بند رکھیں, موٹر سائیکل پہ اگر آپ جا رہے ہیں تو ماسک, یہ ہیلمٹ پہنیں, وائزر آگے لگا لیں, گھروں کے شیشے اکثر آپ بند رکھیں,
اور ان چیزوں کو اگر آپ احتیاطی طریقے سے لے کر چلیں گے اور دوائی اچھی طریقے سے استعمال کریں گے تو میرا خیال ہے کہ ہم جو اس کے بیڈ ایفیکٹس ہیں اس سے بہت حد تک بچ سکتے ہیں. پر الٹیمیٹ اینڈ فائنل گول ہمارا یہی ہونا چاہیے جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم اس کو ایز اے ہول پاکستان سے ختم کرنے کی کوشش کریں, اور انشاءاللہ ہم ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اس کو ضرور کنٹرول کر لیں گے. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, بہت اچھے طریقے سے آپ نے روشنی ڈالی اور بتایا کہ ہم کس طرح سے اپنے لنگس کو, اپنے پھیپھڑوں کو سیف رکھ سکتے ہیں اور کون کون سی میڈیسن اور کون سی بیماریوں سے بچاؤ کیا جا سکتا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ پینل ڈسکشن کی طرف. کچھ ہمارے آڈینس ہیں, ان کے سوالات ہیں, وہ لیتے ہیں. کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ پینل سے پوچھ سکتا ہے. تو مونو آکسائڈ جو ہمارے لیے وہ ہارمفل ہوگی یا ڈائی آکسائڈ ہوگی؟ ایکچولی اس کی جو ہے نا کیمیکل کمپوزیشن کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس فارم میں ایئر میں سروائیو کر سکتی ہے. یہ جو ہوتی ہے موسٹلی سلفیٹ فارم میں, SO4 کی فارم میں سروائیو کرتی ہے. لیکن جب آپ کو پتا ہے کہ سلفر ڈائی آکسائڈ پروڈیوس ہوتی ہے, کہ جب ان برنڈ جو ہمارے پاس جو انڈسٹریل ویسٹ ہے وہاں سے جب یہ پروڈیوس ہوتی ہے سلفر کے کنٹینٹ سے, تو یہ SO2 کی فارم میں جب ہوتی ہے تو یہ ریئیکٹیو ہوتی ہے واٹر کنٹینٹ کے ساتھ. تو یہ جو جب اسموک کا سیزن ہوتا ہے اس میں جب واٹر کنٹینٹ جو کنڈینس ہوتا ہے, ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے, میں اس میں سر یہ نہیں میں نے کہا تھا کہ ایڈجسٹ کرنا ہے, ایڈجسٹ کرنے سے مراد یہ تھا کہ ہماری وہ ایز اے نیچر جو ہے اگر ہم ان کو ایڈجسٹمنٹ کی طرف لگا دیں گے تو وہ ایڈجسٹمنٹ میں ہی چلے جائیں گے. پھر وہ احساس ذمہ داری شاید ہمیں وہی ہوئے گا کہ ہم اس کے ساتھ اب ایڈجسٹڈ ہیں, چلو کوئی نہیں آتی ہر سال. تو وہ جو سینس ختم کرنے کے لیے میرا اس سینس میں تھا, اس میں نہیں تھا. تو وہ جب ریئیکٹیو ہوتی ہے تو وہ سلفیورک ایسڈ کی فارم میں, تو وہ اریٹینٹ ہے. تو آپ سلفر مونو آکسائڈ کی جب بات کرتے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس گیس کی کمپوزیشن کس طرح کی ہے اور وہ کس طرح کے انوائرمنٹ میں ریئیکٹ کر سکتی ہے واٹر کنٹینٹ کے ساتھ. کیمیکل کیمسٹری ہے نا اس کی, آپ دیکھیں گے کہ واٹر ہے, اب وہ ہائبر پروسیس H2S4 کا ایک بڑا لمبا چوڑا پروسیس ہے جسے ہم وہ پروڈیوس کرتے ہیں. تو اس میں سلفر ڈائی آکسائڈ ہیں تینوں ہی, اس کو ہم ایز اے جنرل ساکسز کہتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں ناکسز. ناکسز مین نائٹروجن کے آکسائڈ اور ساکسز مین سلفر کے آکسائڈ. یہ زیادہ تر سلفیٹ فارم میں اویلیبل ہوتی ہے, تو اس میں یہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے. اور سر یہ تھا کہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ بھی آپ نے بولا تھا کہ وہ بھی جو ہے نا اسموک جو ہے اس میں افیکٹ ہوتی ہے اور بیسیکلی انہیلیشن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. لیکن کاربن ڈائی آکسائڈ اگر ہم دیکھیں تو اس کا ایٹماسفیئرک پریشر جو ہے نا وہ ایز کمپیئر ٹو لنگس کم ہے, وہ تو جو ہے ریسپریشن سسٹم میں جا ہی نہیں سکتی. تو اس کا کاربن ڈائی آکسائڈ کا نہیں, میں نے بتایا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے نا, آپ دیکھیں گے کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایک نیچرل سرکولیشن ہے جو اللہ نے بنایا. کس طرح سے بنایا کہ جو درخت ہیں وہ نیچرل بفرز ہیں, جو ویجیٹلس, اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ابزارب کرتے ہیں اور اس کو گلوکوز میں کنورٹ کرتے ہیں. واٹر وہ روٹ سے لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کر کے گلوکوز بناتے ہیں اور آکسیجن پروڈیوس کرتے ہیں. ایکسیس آکسیجن وہ ریلیز کر دیتے ہیں. اس طرح کاربن ڈائی آکسائڈ کا ایک بیلنس ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ ہم انہیل نہیں کرتے, اس کی وجہ کہ پھیپھڑوں کا جو پریشر ہوتا ہے اس سے وہ زیادہ ہوتی ہے, انڈرسٹینڈیبل کہ ایک فیکٹ ہے کہ وہ اندر نہیں جا سکتے. لیکن کاربن ڈائی آکسائڈ اور میتھین وہ گرین ہاؤس ایفیکٹ پروڈیوس کرتی ہے. ویسے آج سے کچھ 60 سال 100 سال پہلے جو اس کی کمپوزیشن تھی وہ 0.003% تھی, حالانکہ وہ بہت تھوڑی مقدار میں. یہ جو میں نے 6 میجر پولوٹنٹس بتائے ہیں وہ ان میں نہیں, ان میں ایک ہے لیکن وہ تھوڑی مقدار 0.003%, نائٹروجن 78% اور آکسیجن 21%. لیکن اب اس کی صرف 0.001% انکریز ہوئی ہے, یعنی اب 0.004% ہو گئی ہے. تو اب دیکھیں اس نے ہمارے موسم کے اوپر کیسا اثر ڈالا ہے. اور جو IPCC 6 اسیسمنٹ رپورٹ ہے اس کے مطابق اوور آل ایوریج گلوبل ٹیمپریچر 1.1 ڈگری سینٹی گریڈ, یہ مارچ 2022 میں ان کی رپورٹ پبلش ہوئی تھی, تو 1.1 ڈگری سینٹی گریڈ انکریز ہو گیا. تو اب آپ حساب لگائیں کہ یہ کتنی گرین ہاؤس گلوبل وارمنگ پروڈیوسنگ گیس ہے کہ اس سے 100 سال میں 1.1 ڈگری سینٹی گریڈ انکریز ہوا. اب جہاں جہاں یہ ٹیمپریچر افیکٹ کرے گا وہاں کے موسم چینج ہوں گے, وہاں پہ ان یوزول آپ دیکھیں فلڈنگ آنا شروع ہو گئی ہے, ڈراؤٹس کنڈیشنز ہے. اب آپ کلائمیٹالوجسٹ یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ اگلے سال ہم ایل نینو کنڈیشن میں ہوں گے, کہ نیکسٹ ایئر میں شاید بارشیں بھی کم ہوں گی. اس سال تھا اسیسمنٹ لیکن وہ فلی ڈیولپ وہ فنامنا نہیں ڈیولپ ہو سکا. اگلے سال یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ 2024 شاید ایل نینو ایئر ہوگا. تو وہ گلوبل اور اس کا جو ایفیکٹ ہے ان یوزول فلڈنگ, اور اس سے کیا ہوگا ہماری ایگریکلچر متاثر ہوتی ہے. تو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو سرکولیشن ہے ایٹماسفیئر اور اس میں وہ ہمارے لیے ایک نیچرل بیلنس ہے. لیکن اگر ہم اس بیلنس سے تجاوز کرتے ہیں تو یہ گرین ہاؤس گیس ہے اور یہ گلوبل وارمنگ کا ایفیکٹ ٹیمپریچر انکریز کرتی ہے. اب میں تھوڑا سا اس میں ایکسپلین کر دوں. کاربن ڈائی آکسائڈ جیسا آپ نے بالکل کہا, صحیح کہا کہ ہم انہیل نہیں کرتے, کاربن ڈائی آکسائڈ باڈی میں پروڈیوس ہو رہی ہے. اور یہ بیلنس پودوں کا اور انسان کا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ وہ ابزارب کرتے ہیں, انسان آکسیجن لیتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکال دیتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا کہ اگر کاربن ڈائی آکسائڈ کے لیول
किसी वजह से बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो वो किस अफेक्ट तक पौधों को भी असर होगी। बट कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, जो कि व्हीकल एमिशन की बहुत बड़ी गैस है और पोल्यूटेंट है, स्मॉग में मिलती है, वो इंसान इनहेल करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी जो हीमोग्लोबिन के लिए जो ऑक्सीजन को लेकर चलती है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये ऑक्सीजन को हटा देती है और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन के साथ लग जाती है जाके। तो हमें फ्रेश एयर, जो हमारी ऑक्सीजन की ज़रूरत है बॉडी की सेल्स की, वो हमें पूरी नहीं हो रही होती। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल होती है जो कि डेंजरस है, ब्लड में शामिल होती है, ऑक्सीजन को रिमूव कर देती है। अस्थमा इसी वजह से फिर होता है? नहीं जी, नहीं, अस्थमा जेनेटिक बीमारी है, उसका इसके साथ कोई कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन सर क्या वो लेक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ही वो हमें? नहीं, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से नहीं है। अस्थमा जेनेटिक बीमारी है जिसमें सांस की नालियाँ तंग हो रही होती हैं, सांस की नालियों के गदूद बढ़ रहे होते हैं। बीमारी जेनेटिक है, पर जो फैक्टर्स हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं, वो एटमॉस्फेरिक हैं। जिस तरह कि ये स्मॉग आ गई, इन्फेक्शन आ गई, सिगरेट स्मोकिंग आ गई, या वायरल इन्फेक्शंस लेके बैठ गए हम लोग, डस्ट हो गई, ठीक है ना, कैट्स हैं, ये फर वाले परिंदे हैं, सारे के सारे जितनी भी चीज़ें, डॉग्स हैं, ये इसको बढ़ाती हैं। बीमारी जेनेटिक है, हो सकता है मुझे बीमारी हो, मेरे ख़ानदान में सबको ही हो, पर मैं सिम्टोमेटिक नहीं है, मेरा भाई बहुत सिम्टोमेटिक है। सर हमने ये पढ़ा था कि जो सल्फ़र होता है ना, जो गाड़ियों से जो निकलता है ये एफएससी में, कि उसकी वजह से आपको अस्थमा मेजोरिटी में होता है लोगों को, ये बीमारी की जो उसकी वजह से नहीं होता, वो ख़राब करता है। हम ये तो बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्लियर कर रहे हैं कि स्मॉग जो है वो बीमारियों का बायस बन सकती है बढ़ाने के लिए। जो ऑलरेडी रेस्पिरेटरी बीमारियाँ हैं उनको ये बढ़ा देती है। मतलब मैं कहूँगा कि सीओपीडी हो जाएगी, सीओपीडी इसकी वजह से नहीं होती, ठीक है ना। पर अगर किसी को ऑलरेडी है, किसी को ऑलरेडी दमा है, तो ये उसके अटैक्स को बढ़ा देती है। कंट्रोल सही तरह नहीं होता, हमें दवाइयाँ बढ़ानी पड़ती हैं, मरीजों को दाखिल करना पड़ता है। आजकल जिस तरह डॉक्टर साहब कहते हैं, हमें बहुत सारे मरीजों को दाखिल करना पड़ रहा है कि उनका दमा ही कंट्रोल नहीं हो रहा। तो अगर हम ये कहें कि ये गैसेस वजह है उसकी, तो वो नहीं है। वजह खराबी की ज़रूर है, पर जो जिस वजह से बीमारी होती है वो जेनेटिक है जी, ठीक है। ये चीज़ आपको जहन में रखनी पड़ेगी। सिंपल अल्फाज में ये एक एडिशनल इफेक्ट देती है। जी प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा सिंपल सा माइक क्वेश्चन है प्लीज। सर, क्वेश्चन ये है कि एक तो ये बता दें कि पार्टिकुलेट जो मैटर है, वो जो पार्टिकल्स हैं, इसमें कौन कौन से सब्सटेंस आते हैं, और दूसरे नंबर पर ये भी बता दें कि ये जो हमारा मास्क है, क्या ये पार्टिकुलेट मैटर को रोक सकता है या नहीं रोक सकता। और तीसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि मसलन जो प्लांट्स हैं, हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं तो ये पोल्यूशन को कम करते हैं, तो क्या प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी कोई पोल्यूटेंट्स हैं जिनको कम करते हैं, और किस तरीके से कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। काफ़ी लंबे चौड़े क्वेश्चन जो है ये, लेकिन ये है बड़े अच्छे क्वेश्चन है कि वेल जो क्या लेंगे ज़रूरत है कि सबसे पहला था आपके पार्टिकुलेट मैटर की। पार्टिकुलेट मैटर जो है ना, हम उसको कोई भी ऐसा सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल जो इस ग्रेविटी के अगेंस्ट, मतलब हवा में मुअल्लक रह सकता है, एक सिंपल सी जनरल लेमैन के लिए अगर बताना, तो उसमें सॉलिड पार्टिकल भी हो सकता है और लिक्विड पार्टिकल भी हो सकता है। अब जैसे एरोसोल्स की बात होती है तो वो एक मिक्सचर होता है, एक मरकब होता है कि वाटर कंटेंट और आप पार्टिकुलेट मैटर। अब पार्टिकुलेट मैटर को हम वैसे कई उसमें जो सब टाइप कैटेगरीज हैं उसमें करते हैं, लेकिन मेजरली जो ये 2.5 माइक्रोग्राम और 10 माइक्रोग्राम को लेते हैं। और उसके अलावा एक होता है कि इनहेलेबल होता है, वो इससे भी कम, कि आप उसको जब सांस लेते हैं, डॉक्टर साहब ने जैसे कि हमारे नाक के बाल हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो उससे भी छोटा होता है कि वो नहीं रोक पाते, तो वो हम इनहेल कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह एक सूदिंग होता है कि जो अंदर हमारे चला जाता है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो हमारे ये जो लंग सिस्टम है उसके अंदर तक चले जाते हैं वो पार्टिकल। तो हमने इनको कैटेगराइज किया हुआ इनके वेट के हिसाब से, और फिर हम देखते हैं कि पर सेंटीमीटर एक एयर में आप देखते हैं पर सेंटीमीटर क्यूब उनकी डेंसिटी कितनी है, ठीक है। जैसे उस पार्टिकुलेट मैटर की डेंसिटी बढ़ती जाएगी तो वो ज़्यादा उस एक्यूमुलेटेड होगा। और जैसे जैसे उनके सोर्सेज को, जैसे हमने कहा डस्ट पार्टिकल, अब मेजर सोर्स है फ्यूजिटिव डस्ट पार्टिकल भी हैं, वो भी छोटा सा पार्टिकल है, उसमें भी वो PM10 के करीब होता है। अगर आप उससे भी छोटा लेंगे तो जैसे ये अनकम्बस्टेबल रह जाता है। आप देखेंगे कि गाड़ियों के इंजन जो होता है ना, जो पीछे सलेंसर होता है, अगर आपने चेक करना हो कि आपके वो गाड़ी जो अनकम्बस्टेबल छोड़ रही है या नहीं होती, मैकेनिक ना उस सलेंसर में उंगली लगा के चेक करते हैं, तो यू विल सी कि अगर आपकी वो ब्लैक कलर का वो कार्बन सा आता है तो इसका मतलब होता है कि वो पार्टिकुलेट मैटर जो है वो एमिट कर रहा है। उसके और भी बड़े सोर्सेज होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में वो नहीं है, जैसे वॉल्केनिक करप्शन होती है उसमें एशेज़ होती हैं, वहाँ से भी ये जनरेट होते हैं। लेकिन वॉल्केनिक जो एरियाज़ है, जैसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, हवाई है, या अमेरिका की वो साइड्स है, तो वहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह कि वो उसको नहीं रोक सकते, दैट इज़ अ नेचुरल फिनोमेना। लेकिन हम जो है वो पार्टिकुलेट मैटर, हमारी एमिशन के सोर्सेज ये और ये टाइप्स हैं कि जो इनहेलेबल इससे भी छोटे हैं, सूदिंग 2.5 और 10 माइक्रोग्राम के होते हैं, क्योंकि ये सस्पेंडेड रह जाते हैं। अब ये सस्पेंडेड होते हैं कि ये गिरते नहीं हैं,
گرتے نہیں آگے. پھر اس کی کیمسٹری ہے کہ یہ ایکٹ بھی کرتے ہیں ایز اے کنڈنسیشن نیوکلائی, یعنی یہ ایسے ان کی سرفیس ہوتی ہے, یہ اس واٹر مالیکیول جو اس وقت ہوا میں موجود ہے اس کو کنڈینس ہونے میں مدد دیتے ہیں. اس وجہ سے بھی یہ زیادہ وہ خطرناک ہوتا ہے کہ جتنا وہ پارٹیکولر میٹر ہوتا ہے وہ کنڈنسیشن پروسیس اتنا ہی تیز ہوتا ہے. عام نارمل کنڈیشن میں گرمیوں میں آپ کو یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ٹیمپریچر رائز ہوتا ہے اور ایٹماسفیئر انسٹیبل ہوتا ہے, ہوتی تب بھی اسموک ہے, ہم جتنی پروڈیوس کرتے ہیں وہ تب بھی ہے, لیکن تب یہ جو کنڈنسیشن کنڈیشن ہے یہ ڈیولپ نہیں ہوتی, ٹیمپریچر ڈراپ نہیں ہوتا, اس کی وجہ سے وہ آگے چلا جاتا ہے. اور پھر ہمارے پاس مانسونل افیکٹ ہے کہ مانسون کی وجہ سے بارش ہوتی ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے, اور الٹیمیٹلی پھر وہ چلتا رہتا ہے, ہماری مشن ہوتی ہے اور ہوتی ہے. لیکن ان دنوں میں ایک تو بارش نہیں ہونی, ٹھیک ہے, دوسرا وہ کنڈینس فارم میں ہے, تیسرا یہ پارٹیکولر میٹر ہے, یہ جو سارے پلوٹنٹس ہیں یہ مل کر اس کے لیے ایک فیوریبل کنڈیشن ڈیولپ کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ زیادہ افیکٹو اور نظر آتی ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ جو درخت ہیں, درخت نیچرل بفر ہے. نیچرل بفر ہے, آپ بیسک شاید بچپن میں پڑھا جاتا ہے, کاربن سائیکل ہے, ایک نائٹروجن سائیکل ہے, ٹھیک ہے, اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں. اب درخت جو ہوتے ہیں وہ ایک تو ریسپریشن سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایبزارب کرتے ہیں, دوسرا ان کی سوئل کے اندر جو نائٹروجن ہوتے ہیں, نائٹریٹس کے کمپوننٹس ہوتے ہیں, ان کو وہ یوز کر کے امائنو ایسڈز بناتے ہیں جو ہم پروٹینز ہوتے ہیں. اب وہ فوڈ ہم لیتے ہیں, وہ ہمارے لیے ایک اچھا سورس ہے پروٹینز کا, تاکہ نائٹروجن کو ریسائیکل کیا جا سکے. وہ ہم کھاتے ہیں, ہم ان پروٹینز کو لیتے ہیں امائنو ایسڈ کی بریک ڈاؤن سے, نائٹروجن کے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جو ہم یورینیشن یا ہماری جو ایکسکریٹو پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کو اس میں شامل کر دیتے ہیں. اور وہ جو ہوتے ہیں وہ بیکٹیریل ایکٹیویٹی سے جو ڈیکمپوزر بیکٹیریا ہوتے ہیں جو ان کو ہم نائٹروجن فکسنگ بیکٹیریا کہتے ہیں, وہ اب دوبارہ سے اس کو کر کے درختوں کے لیے. تو درخت جو ہے وہ اکیلی کاربن ڈائی آکسائڈ کو نہیں تھے, وہ بلکہ نائٹروجن سائیکل میں بھی اپنا حصہ ڈالتے ہیں, کاربن سائیکل میں بھی ڈالتے ہیں اور نائٹروجن سائیکل میں بھی حصہ ڈالتے ہیں, تاکہ یہ جو ناکسز اور یہ جو ہے وہ کم پروڈیوس ہو. سر میرا خالد صاحب سے کوشچن ہے. سر جس طرح ہم سال کے 12 مہینے ہی, ابھی تو یہ ہمارا جس طرح پلوٹیڈ ایک سیزن تھا سر نے جس طرح بتایا کہ آتا ہے, تو ہم تو 12 مہینے ہی سر افیکٹڈ پولوشن ایریا میں رہ رہے ہیں سر. تو اس سے آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنے % ہمارے لنگز جو ہیں سر افیکٹ ہوتے ہیں, اور ان سے منیمم لیول پہ ہم کس طرح حد تک بچ سکتے ہیں, اور دوبارہ ہیلنگ پروسیس ہم کس میڈیسن کے ذریعے یا کس راستے سے ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں اپنا. جی ٹھیک ہے, بہت اچھا سوال ہے یہ آپ کا, کیونکہ یہ گیسز اور جس طرح کہ ابھی بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب بھی کہ سارا سال ہوا میں رہتی ہیں, پولیوشن گاڑیاں تو ختم نہیں ہو جاتی نا گرمیوں میں کہ بند ہو گئی ہیں, یا ہم یہ کہیں کہ یہ چیزیں فرنسز وغیرہ ہماری بند ہو گئی ہیں, سب کچھ بند ہو گیا. پر یہ جو اور ایک پھیپڑا ایک ایسی چیز ہے ہمارا جو ڈائریکٹ ان کانٹیکٹ ود ایٹماسفیئر ہے, ٹھیک ہے نا. باقی ایک منہ کا راستہ وہ کھانے پینے پر ہمارے معدے میں اللہ میں نے ایسڈ اتنا رکھا ہے کہ وہ کوئی گڑبڑ چیزیں تو ختم ہو جاتی ہیں. پر ریسپیریٹری سسٹم از اسٹیرائل, اس سے نیچے سارا ایریا بہت اسٹیرائل ہے. اسٹیرائل سے مراد ہے نہ کوئی جراثیم جا سکتے ہیں نہ رہ سکتے ہیں, اگر جائیں گے تو بیماری پیدا کریں گے. اس طرح ہی یہ اریٹنٹس ہیں جو ہم سارا سال انہیل کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم ایکسپوز تو سارا سال رہتے ہیں اس چیز کو. پر اللہ میاں کا نظام اتنا پروٹیکٹیو ہے کہ ہمارے لنگز جو ہیں اس جو ایٹماسفیرک پولوشن ہے اس کے خلاف وہ لڑتے رہتے ہیں. تو اس میں یہ کہوں کہ لنگ ڈیمیج ہو جاتا ہے تو ایسی بات نہیں ہے. پر جو لوگ آلریڈی ڈیمیجڈ ہیں کسی بیماری کی وجہ سے, چاہے وہ گرمیوں میں ہوں چاہے وہ سردیوں میں ہوں, گرمیوں میں وہ لیول کم ہے, اوپر ہے, افیکٹ کم ہوتا ہے. سردیوں میں وہ لیول نیچے آ جاتا ہے, ان کی کوانٹٹی بڑھ جاتی ہے پولیوشن کی, اور اس کا افیکٹ ان لوگوں پہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اور کیونکہ آج کل کوانٹٹی اس پولیوشن کی بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے جو کہ ریسپائریبل پولیوشن ہے, تو عام لوگ میرے جیسے جن کو اللہ کے فضل سے کوئی بیماری نہیں ہے, میں 60 سال کا ہو گیا ہوں, بیماری الحمدللہ کوئی نہیں, پر میں بھی افیکٹ ہو رہا ہوں, مجھے بھی کھانسی آتی ہے, نزلہ زکام رہتا ہے, تو یہ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں, ٹھیک ہے. پر ایسا جس طرح کہ آپ کا سوال ہے کہ ڈیمیج کتنا ہو جاتا ہے اور اس ڈیمیج کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, وہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم غرارے کریں, ناک میں انگلی ڈال کے ناک کو صاف کرتے رہیں, سارا سال کرتے ہیں. وضو کس لیے ہم کرتے ہیں 5 سال, تو یہ پروٹیکٹیو میجرز جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا, اللہ میاں نے ہمیں دیے ہوئے ہیں, ہمارے نبی پاک نے ہمیں سمجھائے ہوں. تو ان چیزوں سے جو ہمارے پارٹیکل ناک میں پھنسے ہوتے ہیں, اگر صبح دوپہر شام رات کو ہم وضو کر رہے ہیں اور ناک میں انگلی ڈال کے صاف کر رہے ہیں, تو یہ پارٹیکل آٹومیٹکلی صاف ہوتے جاتے ہیں. اس طرح میرا خیال ہے کہ یار یہ چیزیں اتنی ڈیمیج نہیں ہوتی عام لوگوں کے لیے, آپ بچوں کے لیے تو خاص طور پہ. پر پھر بھی ہم چاہیں گے کہ اس موسم میں کیونکہ کوانٹٹی پولیوشن کی بہت زیادہ ہے, تو آپ ماسک استعمال کریں. عام بندے کو کھانسی کیوں آئے, ٹھیک ہے نا, میں گاڑی چلاتا ہوں شیشے بند رکھتا ہوں, میں اپنی کلینک پہ جا رہا ہوں, میں ویسے بھی ایکسپوز ہوں پیشنٹ کو, تو کئی دفعہ میں ماسک بھی لگا لیتا ہوں جب دیکھتا ہوں کہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے. جب کووڈ تھا تو ہم نے تو بیچ میں پلاسٹک کے بہت بڑے وہ چیزیں, پروٹیکشن تو اپنی کرنی ہے نا ہم نے. تو اس موسم میں خاص طور پر پروٹیکشن کرنی ہے, اور جو موسم گرمیوں والا ہے اس میں ہم کوشش کریں کہ دوائی بھی لگاتار لیں ڈاکٹر کے حساب سے اگر کوئی بیمار بند ہے. اور الٹیمیٹلی حل یہی ہے جو لانگ رن کا ہے
کہ ہم کوشش کریں کہ اس پولیوشن کو ان چیزوں کو ہم کنورٹ کریں لیٹسٹ چیزوں کے اوپر, اور وہیکلس کو اپنی ٹھیک کریں, پبلک ٹرانسپورٹ کو لے کے آئیں. سائیکلنگ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ موٹر سائیکل پہ بھاگے پھرتے ہیں تو آپ سائیکل جائیں, جوان آدمی, میرے لیے سائیکل چلانا شاید مشکل ہو, پر آپ تو سائیکل چلا سکتے ہیں اپنے کالج, یونیورسٹی, سبزی لینے, یہ لینے. آپ کک ماری موٹر سائیکل پہ بیٹھے ڈر کر کے چلے گئے, وہ موٹر سائیکل دھواں ماری اور پھر کر کے اور دھواں پولیوشن چھوڑتے ہیں ہم. تو میرا خیال ہے کہ یہ میجرز اسی لیے باہر کے ملکوں میں فائدہ مند ہے کہ انہوں نے پبلک ٹرانسپورٹ پہ بڑا زور دیا, انہوں نے سائیکلنگ پہ بہت دیا. پریزیڈنٹ سائیکل پہ جا رہا ہوتا ہے جی. تو یہ چیزیں ہماری صحت کے لیے فائدے مند ہیں, مسل بھی بنیں گے, ایروبک ایکسرسائز بھی ہوگی, آکسیجن بھی ملے گی اور پولیوشن بھی کم ہوگی. تو یہ چیزیں ہمیں آپٹ کرنی چاہیے, اور اللہ کرے گا انشاءاللہ وقت آئے گا کہ ہم اس کو کریں گے اور فائدہ ہوگا انشاءاللہ. جی تھینک یو. جی اس میں ایک اور چیز ایڈ کرتے جائیں ENT کے حوالے سے. جیسے سر نے ایکسپلین کیا ہے کہ جیسے لنگس کی آپ پروٹیکشن کرتے ہیں, اسی طرح جو ناک ہے اور گلے کا اوپر والا حصہ ہے اس کی اسی طرح ہی پروٹیکشن ہے ساری. تو سمرائز اگر آپ کچھ کریں تو پریونٹیو میئرس جو امیجیٹ کے طور پہ ہیں, اور دوسرا بوسٹ اپ آف یور امیونٹی, یہ بچوں کے لیے بھی, بڑوں کے لیے بھی, اور مڈل لیول ایج کے گروپس کے لیے بھی, کہ اپنی انرجی کو, اپنی امیونٹی کو امپروو کریں, ہلکی پھلکی ایکسرسائز ریگولر بیسس پہ کریں, اچھی خوراک کھائیں, یوگا وغیرہ آپ لوگ کر سکتے ہیں اس کے لیے, اور پریونٹیو میئرس. دس ایکچولی میک اے سمرائز آل آف دا تھنگس. اور اس کے ساتھ میرا یہ خیال ہے کہ اپنے گھر والوں کو, چھوٹے بچوں کو, بڑوں کو, بزرگوں, ماں باپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میرا آپ سے لاسٹ کوشچن ہے کہ یوزلی ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ صبح 7 سے لے کے 9-10 بجے تک کا جو ٹائم ہے اور جو مغرب کا ٹائم فریم ہوتا ہے اس میں اسموک زیادہ پھیلتی ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے بتایا کہ ماسک استعمال کرنا ہے, واٹ کائنڈ آف ماسک وی شوڈ یوز, کہ کس کوالٹی کا ہونا چاہیے, کون سا ماسک ہونا چاہیے, بیکاز 2-3 قسم کا ہم روٹین میں یوز کر رہے ہوتے ہیں. تھوڑا سا سے روشنی ڈالیے پلیز. اوکے. اچھا, اس میں ایک بیسک اسپیکٹ جو میری پریکٹس میں ہے وہ یہ کہ جو شام کے ٹائم یا ارلی مارننگ جو پیشنٹ کو کھانسی آتی ہے یا سنیزنگ ہوتی ہے یا جس کو لگتا ہے دمے کا کوئی ایشو ہو رہا ہے, دیٹ از مور آف این الرجک ایلیمنٹ. بعض اوقات یہ اگر اسموک نہ بھی ہو تو بھی آتا ہے. ارلی مارننگ اور ایوننگ کے ٹائم خنکی زیادہ ہوتی ہے, ٹھنڈی ہوا زیادہ ہوتی ہے, اور سر جیسے بالکل بجا فرمایا, کوئی بھی اسٹیمولس کسی بھی شکل میں ہو, کسی پارٹیکلس کی شکل میں ہو, اگر وہ تھوڑا سا بھی گئے گا جو آلریڈی پیشنٹ کمپرومائز ہے تو سانس کی نالی آپ کی کولیپس کر جاتی ہے. جب سانس کی نالی کولیپس کر جاتی ہے تو اس کو سانس نہیں آتا. اسی طرح ناک کے اندر جاتا تو ناک کے اندر جو آپ کے سیلز ہیں, آپ کے جو گلینڈز ہیں, وہ انفلیمڈ کر جاتے ہیں. تو اس کے لیے کوئی بھی جو ہاؤس ہولڈ جتنے بھی ماسک آپ کے پاس, ایون کپڑے کا ماسک, ایون سرجیکل ماسک, دے آر مور دین انف ان موسٹ آف دا کیسز. اگر کسی کو زیادہ ہے N95 ماسک استعمال کر سکتے ہیں, آلموسٹ دے آر ایکولی گڈ. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر صاحب کچھ ایڈ کرنا جی نہیں, میں صرف یہ ایڈ کروں گا, ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا کہ ماسک پہننا ضروری ہے. اسپیشل ماسک ڈھونڈتے ماسک ہی نہ پہنے ہم, تو وہ میرے خیال بہتر نہیں ہے. جو آپ نے سمپل ماسک دکھایا یہ بہت اچھا ہے پروٹیکشن کے لیے, آپ اس کو لگائیں, صبح شام پہن کے مسجد جا رہے ہیں اس کو پہنے ہیں, آپ سائیکل چلا رہے ہیں, موٹر سائیکل چلا رہے ہیں, آپ تو ہیلمٹ پہنے نا, وہ تو اس کے لیے. پر دس ماسک از انف وچ از سمپلی اویلیبل, 5-10 روپے کا مل جاتا ہے. بلکہ خواتین نے تو آج کل بڑے بڑے خوبصورت ماسک لگائے ہوئے ہوتے ہیں, اپنے کپڑوں کے حساب سے میچنگ وہ پہن رہی ہیں. جی پنک سوٹ ہے تو پنک کی ماسک ہے, اس کے لیے پیسے, پر وہ بھی مطلب بری بات نہیں ہے, ٹھیک ہے ماسک تو لگایا ہوا ہے, پر کوئی ماسک بھی آپ اپنی پروٹیکشن کے لیے پہن لیں تو میرے خیال ہے وہ کافی, اس میں اسپیسیفک چوز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. اور تمام مہمانوں کا ہم شکر گزار ہیں کہ ٹائم نکال کر ڈاکٹر محمد عظیم صاحب سائیوال سے باقاعدہ ٹائم نکال کے آئے. پروفیسر صاحب بڑا مشکل ٹائم دیتے ہیں, آج اس اہم موضوع پہ انہوں نے گفتگو کرنی تھی تو ریکویسٹ کی ہم نے اور تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب بھی پنجاب یونیورسٹی سے تشریف لا چکے تھے اور ہم نے اس پورے پروگرام کو سکسیزفلی کنڈکٹ کیا. اور آپ آڈینس کا بھی بہت شکریہ کہ اس اسموک کے سیزن میں یہاں پر تشریف لانا بڑا اہم ہوتا ہے, مشکل ہوتا ہے, تو بہت شکریہ. میں اختتام ایک نظم سے کرتا ہوں کہ جیسے کہ آج کل ہم اسموک اور بہت ساری پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور اس طرح ڈپریشن اور انزائٹی کا بھی شکار ہیں, کہ وہ کہتا ہے کہ نہ جانے کون سے لمحے میں ہم صبراک ہو جائیں, چلو کچھ کام کر جائیں. نہ جانے کون سے لمحے میں ہم صبراک ہو جائیں, چلو کچھ کام کر جائیں, کسی کے کام آ جائیں, کوئی رستہ سجھا جائیں, کوئی بستہ تھما جائیں, نہ کسی کی بھلائی اور کسی کا گھر بنا جائیں. منو سلوا نہ آئے گا زمانہ نوچ کھائے گا, منو سلوا نہ آئے گا زمانہ نوچ کھائے گا, خود ہی کو جو آگے لائے گا وہی کچھ کر پائے گا, اور محض باتوں سے تبدیلی کوئی بھی نہ لا پائے گا. چلو کچھ کام کر جائیں, نہ جانے کون سے لمحے میں ہم صبراک ہو جائیں. تو اسی سے آپ سب کا بہت شکریہ اور تھینک یو سر.